ہر سال محرم آ کر یہ صدا لگاتا ہے، میرا اللہ چاہتا تو میرے نبی کے نواسے کا کی شہادت سفر میں ہوتی، ربیع الاول میں ہوتی، 11 مہینے نہیں پڑے ہوئے، ربیع الثانی میں ہوتی، جمادی الاولی میں ہوتی، جمادی الثانی میں ہوتی، رجب میں ہوتی، شعبان میں ہوتی، رمضان سب سے بہترین مہینہ رمضان میں ہوتی، شوال میں ہوتی، ذوالقعدہ میں ہوتی، ذوالحج میں، محرم میں کیوں رکھا ہے کہ ہر سال، ہر آنے والا سال، ہم جو اندھے ہو کے گزر جاتے ہیں اپنے سال سے اور جنوری کے سال میں سارے بیدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن اس نے اس امت کی جھولی میں محرم کو ڈالا اور باقیوں کی جھولی میں جنوری کو ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر، اگرچہ یہ مہینہ شروع سے کوئی مقدس چلا آ رہا ہے، محرم میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ محرم، اما ابا کی ملاقات ہوئی 10 محرم میدان عرفات میں۔ دوسرا بڑا واقعہ 10 محرم نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کر ٹکی۔ اس کے بعد تیسرا بڑا واقعہ 10 محرم موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا اور فرعون ڈوبا۔ چوتھا بڑا واقعہ 10 محرم یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ایک پوری فہرست ہے، میں نے آپ کو 3-4 سنا دیے، اور پھر اس سب پر چھا گیا میرے نبی کے نواسے اور پورے خاندان کی شہادت۔ یہ کتنا بڑا خاندان ہے، پہلے یہ سنو۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا، پھر ان سب میں سے عربوں کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے عربوں کو دیکھا، اس میں سے مضر کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے مضر کو دیکھا، اس میں سے قریش کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے قریش کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر ساری ہاشم کی نسل کو دیکھا، اس میں سے میرے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ انا خیرکم ابا و نفسا، میرے جیسا عالی نسب کوئی نہیں، میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں۔ عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک کسی سے زنا نہیں ہوا، سب پاک دامن ہیں، سب پاک دامن ہیں، سب پاک دامن ہے۔ میرے نبی پاکیزہ سلسلوں سے آئے اور ہر باپ کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا جدھر میرے نبی کا نور جاتا تھا۔ ایک دن آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، شیث علیہ السلام سے آپ کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام سے ملتا ہے، ان کا ماتھا روشن تھا۔ آدم علیہ السلام کہنے کہ بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی۔ وہ کہنے لگے ابا بیٹا باپ سے زیادہ قیمتی، وہ کیسے؟ کہا تو اس امانت کی بات کرتا ہے، تجھے اس کی امت بتاؤں؟ امت ابھی ہمارے آنے میں 10,000 سال پڑے ہوئے ہیں، 10,000 سال، اور آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹا اس ہستی کو چھوڑ، اس کی امت کا بتاؤں؟ کہ جی بتاؤ۔ کہ میں نے ایک خطا کی، میرے کپڑے اتار دیے۔ وہ ہستی، اس کی امت روزانہ خطائیں کریں گے، اللہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گا۔ میں نے ایک خطا کی، مجھے بیوی سے جدا کیا، وہ سارا دن گناہ کریں گے، اللہ ان کی بیویوں سے انہیں جدا نہیں کرے گا۔ میں نے ایک خطا کی، اللہ نے میری مشہوری کر دی، سوری دنیا کو بتایا، اور وہ سارا دن منہ کالے کریں گے اور اللہ ان کے گناہوں پہ پردے ڈالتا جائے گا۔ میں نے ایک خطا کی، مجھے جنت سے نکالا، وہ ہزاروں خطائیں کر کے اس کی رحمت سے بخشش پا کے جنت میں جائیں گے۔ میں نے ایک خطا کی، میری توبہ کے لیے 40 برس لگے، اور وہ ساری خطائیں کر کر ایک بول بولیں گے اللہ معاف کر، اللہ ان کے سارے ہی معاف کرے، اللہ ان کے سارے ہی معاف کرے۔ ہر ایک کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا، نور نبوت چمکتا نظر آتا تھا۔ اس لیے بہت بڑے علماء کی بڑی مضبوط دلائل ہیں کہ آزر، اگرچہ نسب نامے میں آزر ہی آتا ہے، لیکن آزر آپ کے چچا ہیں، باپ نہیں ہیں، چچا ہیں، چونکہ چچا کو بھی اب کہتے ہیں۔ باپ کے لیے والد کا لفظ ہے، والد سب باپ کو کہتے ہیں، اور اب چاچا کو بھی کہتے ہیں، باپ کو بھی کہتے ہیں، دادے کو بھی کہتے ہیں۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہہ رہی کہ ہم آپ کے ابا کی کہ رب کی عبادت کریں گے۔ کون؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ ابراہیم دادا، اسماعیل چاچا، اسحاق والد۔ وکان ابوہما صالحا، وہ میں نے دیوار سیدھی کر دی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، 7ویں پشت کا دادا، اس کے لیے اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنانے کے بعد دعا مانگ رہے ربنا اغفر لی ولوالدی۔ ان کے باپ اگر کفر پہ مرے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام یہاں یہ دعا نہیں مانگ سکتے تھے کہ اللہ مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر، ربنا اغفر لی ولوالدی یوم یقوم الحساب۔ اس دعا کا مانگنا، یہاں والد کا لفظ استعمال کیا، باپ کا لفظ، اب کا لفظ استعمال نہیں کیا، والد کا لفظ استعمال کیا کہ والد صرف باپ کو کہتے ہیں، اب چاچے کو، دادے کو، پردادے کو، سب کو اب کہا جا سکتا ہے۔ تو بڑے بڑے علماء کی رائے ہے کہ آپ کی نسل میں کوئی بت پرست نہیں آ سکتا،
یا دین فطرت ہے یا ایمان ہے، یا دین فطرت بھی ایمان ہے کہ بت پرستی سے پاک ہے۔ آپ نے کہا سعید بن زید کے والد تھے زید بن نفیل، تو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے انتقال کر گئے۔ وہ بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھا، کہتے ارے قریش، اللہ کی قسم یہ پتھر کے بت ہیں، نہ نفع دیتے نہ نقصان، یہ اس کائنات کے مالک نہیں ہو سکتے۔ اس کائنات کا کوئی مالک ہے، پتہ نہیں کون ہے، پر کوئی ہے، مجھے پتہ ہوتا میں اس کی پوجا کرتا۔ تو آپ نے سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے 10 بڑے ٹاپ 10 صحابہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید یہ جنتی۔ تو آپ نے کہا سعید میں تیرے باپ زید کو جنت میں دیکھتا ہوں، تیرے باپ زید کو میں جنت میں دیکھتا ہوں کہ وہ بت پرستی سے بیزار رہے، تو میرے نبی کی نسل کوئی بت پرست نہیں آ سکتا جو آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ ہے۔ آپ کو سب سے عالی، اگرچہ محدثین آذر کا نام لکھتے ہیں اس میں، لیکن اب یہ تو قیامت کا دن ہی پتہ چلے گا، لیکن وجدان یہ کہتا ہے، دل کا یقین یہ کہتا ہے کہ میرے نبی کی نسل پاکیزہ ہے، ماتھے پہ نور نبوت آتا ہے۔ ہاشم بازار سے گزر رہے ہیں اور آگے یہودی عورت آپ کو دیکھتی مدینے میں، وہ کہتی ہاشم ایک رات گزارو گے میرے ساتھ، ایک رات گزارو گے میرے ساتھ؟ وہ فرمانے لگے میں عزت دار سردار آدمی، تو مجھے برائی کی دعوت دیتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہیں ان کی شادی ہو گئی حضرت سلمہ بنو نجار میں، جو عبد المطلب کی والدہ۔ 3-4 دن گزرے تو وہ عورت بازار میں ملی، تو آپ نے کہا کہ بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے تو شادی کر لے، وہاں تو شادیاں کثرت سے کرتے تھے، شادی کر لے۔ اس نے یوں دیکھا، کہنے لگی ہاشم مجھے غلط نہ سمجھو، میں بہت عزت دار ہوں، میں نے تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا، میرا جی چاہا وہ میرے پاس آ جائے، لیکن وہ تو سلمہ لے گئی، مجھے کوئی حاجت۔ دوسرا واقعہ آپ کے والد مبارک کے ساتھ پیش ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ آپ بازار میں جا رہے ہیں، ایک عورت نے آپ کو دیکھا، کہنے لگی عبداللہ تیری جان بچنے پہ 100 اونٹ لگے تھے، 100 اونٹ، تو 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار لے، ایک رات نور نبوت دیکھا تھا۔ نہیں میں عزت دار آدمی، میں یہ نہیں کر سکتا۔ بالکل دادے والا واقعہ پیش آیا۔ چند دن بعد حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی، وہ نور نبوت ادھر منتقل ہو گیا، وہ بازار میں ملی خاتون، انہوں نے فرمایا شادی کر لے، تو اس نے یوں دیکھ کر کہا عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھنا، میں عزت دار خاتون ہوں، تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا، وہ آمنہ لے گئی۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عدی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عید بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصد بن ناحد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائد بن عابر بن عرف الشاد بن سام بن نوح بن لامح بن متوشال بن ادریس بن یرد بن منہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ کائنات کا افضل ترین سلسلہ نسب ہے۔ بندہ مجھے پالے، اگر تجھے اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا، اللہ نہیں ملا کچھ بھی نہیں ملا، سارا جہان ہاتھ میں، اور اللہ روٹھ گئے، اللہ کی قسم ہار گئے، ساری دنیا لٹ گئی، سر کٹ گئے، اور اللہ مل گیا تو اللہ کی قسم جیت گئے۔ اللہ کا مل جانا ہر قسم کی جیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا چھن جانا، ناراض ہو جانا، اللہ کی رحمت سے انسان کا دور ہو جانا، یہ ہر قسم کی ناکامی اور ہلاکت اور تباہی ہے۔ یہی ساری کربلاؤں کا پیغام ہے۔ یزید نے دنیا سمیٹی، حکومت سنبھالی، اللہ کھو دیا، آج تک لعنت برس رہی ہے۔ حسین نے زندگی کی بازی ہاری، اولاد کی بازی ہاری، نیزوں پہ سر چڑھوا دیے، خود بھی نیزوں پہ چڑھ گئے، بچیوں کو گھسیٹا گیا، گلیوں میں پھرایا گیا، ساری دکھ تکلیف کی شکلیں اس گھرانے کے ساتھ کھڑی کر دی گئیں، لیکن ساری دنیا کے ایمان والوں نے کامیابی کا سہرا حسین کے سر پر باندھا، اور کامیابی کا ہار ان کے گلے میں ڈالا، اور عزت کا تاج انہیں پہنایا۔ آج کا مسلمان بھی عجیب ہے، مردہ یزید کو لعنت بھیجتا ہے اور زندہ یزید کو سلوٹ کرتا ہے۔ یہ بڑے بڑے مالدار، یہ سب
تو میں مالداروں کو گلہ نہیں دیتا، تم سب جتنے بیٹھے ہو، یہ جو میں بیٹھا ہوں تمہارے سامنے، میں سب کا رونا رو رہا ہوں، میں سب کا رونا رو رہا ہوں۔ مردہ یزید کے لیے لعنت ہے اور زندہ یزید کے پاؤں بھی چاٹنے اور خود بھی یزید بننا ہے کہ ہر یزید ایک استعارہ بن چکا ہے ظلم کا، اور حسین ایک استعارہ بن چکا ہے مظلومیت کا۔ آج میرے دیس کے غریب کا بھی ہاتھ پڑ جائے تو ظلم سے باز نہیں آتا، تو میں مالداروں کا رونا کیا روں، اور میں سیاسی طاقتوروں کا رونا یا حکمرانوں کا رونا کیا روں۔ ریڑھی والے کا بھی ہاتھ پڑ جائے تو ظلم کی انتہا کر دیتا ہے۔ پھر طاقت تو ویسے انسان کو ظالم بنا دیتی ہے، جب تک اللہ یاد نہ ہو، جب تک آخرت سامنے نہ ہو، جب تک اس کی ہیبت اور جلال اور کبریائی سامنے نہ ہو، تو بڑی جلدی یہ پیشاب پخانے کا بنا ہوا انسان اپنی حیثیت بھولتا ہے، اپنی اوقات بھولتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ رب نے کہا ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنی، تمہیں یاد نہیں تمہیں گرتا ہوا گندا پانی تھے، ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر اس نے پانی پر تجلی کو ڈالا اور تمہاری تمہیں مختلف شکلوں سے گزارا، فخلقنا النطفۃ علقہ ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بہت جلدی انسان بھولتا ہے کہ ایک گندے پانی پہ بنی ہوئی تصویر ہے اور یہ مٹ جانے والی تصویر ہے، اور یہ جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، جس پر اس کو ناز ہے، تکبر ہے، اکڑ کے چلتا ہے، ایڑی مار کے چلتا ہے، انسان کو انسان نہیں سمجھتا، نوکروں کو جانور سمجھتا ہے، گیٹ کیپروں کو جانور سمجھتا ہے۔ یہ سارے مالداروں کے گیٹ کیپر جب یہ انٹر ہوتے ہیں ان کو سلوٹ مارتے ہیں۔ ارے یہ فرعونیت چھوڑ دو، تمہیں اللہ یہاں کھڑا کر سکتا ہے، تم گیٹ کیپر رکھو کوئی منع نہیں، تم گارڈ رکھو کوئی منع نہیں، یہ کیوں کرواتے ہو؟ ڈرو اس دن سے جس دن اللہ تمہاری نسل کو یہاں کھڑا کر دے۔ یہ فرعونیت ہے، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، غصے سے نہیں کہہ رہا ہوں، دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے مالداروں کے گھر جانا ہوتا ہے، گیٹ کیپر ہے، وردی بھی پہنا ہو، لیکن جو ان دروازے کھلتے ہیں وہ سلوٹ مار۔ میں انہیں کہتا ہوں یہ تمہیں سلوٹ نہیں مار رہے، جو تم تنخواہ دیتے ہو نا اس کو سلوٹ مار رہے ہیں۔ آج تم غریب ہو جاؤ پھر سے کہنا تمہیں سلوٹ نہیں، تم 2 لتر مارے گا کہ تو میں نے سلوٹ مروا، جب میں تینوں لتر پھیرنا ہی پھیرنا۔ نوکر رکھنا، ملازم رکھنا شریعت نے اجازت دی، لیکن نوکر کو جانور بنا دے اور خود فرعون بن جانا کہ بیگم صاحب کو بھی سلوٹ پڑ رہا ہے اور خان صاحب کو بھی، میاں صاحب کو بھی، سیٹھ صاحب پتہ نہیں تھوڑے پیسے کہ ہمارے یہاں پنجاب میاں صاحب سلوٹ پڑ رہا ہے۔ اے فرعونیت ہے، یہ فرعونیت ہے، یہ سلوٹ مروانے بند کرو۔ اس دن کو یاد کرو جب اللہ ننگے بدن کھڑا کر دے گا، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، جب سب پیچھے ہٹ جائے گا، سارا کیا کرایا یہیں پڑا ہوگا اور اکیلی جان لے کر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ قیامت کے دن کا سب سے خوفناک وقت وہ ہوگا جب اللہ اعلان کرے گا طارق جمیل کو بلایا جائے۔ طارق جمیل آئے گا، ایسے ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، ننگے بدن، آتیتک خولتک وانعمت علیک ماذا صنعت فیہا، تجھے بہت کچھ دیا تھا، آج کیا لائے ہو؟ بہت کچھ دیا تھا، آج کیا لائے ہو؟ یوم یجعل الولدان شیبا، یہ وہ گھڑی ہوگی جب جوان بھی بوڑھے بھی، چھوٹے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ تشبیہ دی ہے، وہ اس دن بچہ کوئی نہیں ہوگا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ایسے خوف کا عالم ہوگا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن ایک دوسرے کو یاد رکھیں گے لوگ؟ کہاں، ہاں ایک وقت آئے گا جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، جب ندا پڑے گی، سہیل کو بلایا جائے، کامران کو بلایا جائے، لیا گوشت دا حساب دے، پینٹا کمیزاں دا حساب دے، ہاں یہ اس کے پلازے کا حساب مانگے گا اللہ سے، ڈیڈی سے کہ لا حساب دے، کہاں سے کمایا تھا، کیسے کمایا تھا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے خوف سے۔ اللہ رزق دے جھک جاؤ، اللہ رزق دے جھک جاؤ، اللہ رزق دے جھک جاؤ، تکبر میں نہ آؤ، انسان کو جانور نہ بنا دو، انسان سمجھو۔ میرے نبی نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اپنے ملازموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ تمہارے گھروں میں نوکروں کے برتن الگ ہوتے ہیں، تمہارے الگ ہوتے، تمہارے برتن میں نوکر پانی پی لے اس کی شمت آ جاتی، تمہارے برتن میں نوکر روٹی کھا لے اس کی شمت آ جاتی۔ یہ کوئی عزت کی چیزیں نہیں ہیں۔ تو کہ ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔
ایک سانس نکلنے کی دیر ہے، میرے رب کی قسم کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل ڈیڈ باڈی، بیٹے کہیں گے، بیٹیاں کہیں گی میت اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ، کوئی نہیں کہے گا جنرل صاحب کو اٹھاؤ، حضرت علامہ صاحب کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہے گا صدر صاحب کو اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ۔ ملک فہد مرحوم فوت ہوئے، میں حرم میں تھا، ان کی غائبانہ نماز جنازہ میں آگے ہو کے بیٹھا کہ میں سنوں آج کیا اعلان ہوتا ہے، چونکہ روزانہ اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز جنازہ۔ آج تو ان کا بادشاہ مرا ہے، آج تو پتہ نہیں کتنے ٹائٹل دے کر کہیں گے۔ آواز آئی الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز پڑھو۔ او میرے بھائی بہنوں، کیوں اس مٹ جانے والی دنیا پہ تکبر کا شکار ہوتے ہو؟ کیوں اپنی ہستی اور اوقات کو بھولتے ہو؟ کیوں اللہ کے غریب بندے بندیوں کو جانور اور چیونٹیاں بنا دیتے ہو؟ کیوں اپنے آپ اپنی ہستی کو بھول جاتے ہو؟ پیٹ کا پھٹ جانا یاد، 4 دن کے بعد قبر کھودو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہستی ہے، کیا اوقات ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میں قربان جاؤں مولا علی کی اولاد پہ کیا ظلم ہوا۔ سب سے مظلوم صحابہ میں کوئی ہستی ہے تو میرے نبی کا گھرانہ ہے، اور علی بن ابی طالب کی ہستی ہے جن کی ساری نسل ذبح ہو گئی۔ امام زین العابدین اکیلے بچے تھے، ان کو وہ خبیث ذبح کرنے لگے تو اتنے بیمار تھے کہ حضرت زینب چلا اٹھیں تو اس کو ترس آیا اور اس نے چھوڑ دیا۔ امام زین العابدین ساری رات روتے تھے تو ان کے ایک نوکر نے پوچھا حضرت اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا، آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، وہ پھر رونے لگے، فرمایا ارے میرے بھائی یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا جو بعد میں مل گیا، 40 سال روتے روتے آنکھیں خوش سفید ہو گئیں، اندھے ہو گئے، اور میں نے اپنی ساری نسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا۔ اور آل رسول میں سب سے پہلے علی اکبر شہید ہوئے، سب سے پہلے علی اکبر، اور پھر سب سے آخر میں قاسم بن حسن، چھوٹے تھے معصوم تھے، ان کے وہ خیمے سے نکلے لاٹھی لے کر، جب دیکھا نا کہ چاچا اکیلا رہ گیا، چھوٹے تھے لاٹھی لے کر نکلے، کم بختوں نے ان کو بھی معاف نہیں کیا، اور ایک تلوار کا وار لگا ان کا بازو کاٹ کے رکھ دیا۔ ان کا واہ یا عمہ، ہائے میرا چچا، اور گر کے تڑپے نا۔ حضرت حسین تڑپ کے اٹھے، زخموں سے چور تھے، اور ان کے سرہانے کھڑے ہو کر کہنے لگے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج میں تیری فریاد پہ کہیں پہنچ سکتا، چلا جا اپنے آباء و اجداد کے ساتھ مل جا، چلا جا اپنے نانا کے ساتھ مل جا، اپنے باپ کے ساتھ مل جا، اپنے چچا کے ساتھ مل جا، آج تیرا چچا بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور ان کی لاش کو اٹھایا اور جا کر جہاں باقی شہزادے لاشیں گرے پڑے تو وہاں جا کے لٹا دیا، اور پھر بیٹھ گئے، زخمی تھے، کوئی ان کو قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا، تو آپ نے آپ کے بیٹے عبداللہ 2 سال کے تھے، آپ نے ان کو بلوایا، خیمے سے بلوایا، ابھی تقدیر کا اور کچھ امتحان باقی تھا۔ میں قطر میں تھا جماعت میں، ہاسپٹل گیا، مجھے درد تھا ٹیکا لگوانا، ایمرجنسی سے گزرا تو ایک بچہ بیڈ پہ تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا، درد تھا، چھوٹا بچہ 3-4 سال، اس کی ماں اس کے سرانے کھڑی یوں دیکھ رہی تھی، اس کے ماں کے چہرے کو دیکھ کر میں اپنے آنسو نہیں روک سکا، اور وہ علاج ہو رہا تھا۔ اس بات کو سوچو جس کی ساری نسل اس کے سامنے ذبح ہو رہی ہو، اور 2 سال کا بچہ بھی معاف نہ کیا جا رہا ہو، اس کو سینے لگا کر یہاں بٹھا لیا، اور اس کیسے حضرت بڑی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کوفی لشکر سے ایک شخص ابن الموقد النار، اس نے جو تیر کھینچ کے مارا، میرے اللہ نے خطا نہیں ہونے دیا، اوپر چلا جاتا، حسین کو لگ جاتا، دائیں بائیں چلا جاتا، وہ سیدھا بچے کی یہاں گلے گئے، اور بچے کی گردن یوں ڈھلک گئی، اس کی تو آہ بھی نہ نکل سکی، ایک چیخ کیا آہ بھی نہ نکل سکی، یہاں صبر کا پیمانہ بھرا نہیں، لرز گیا، اور اپنے بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا، ایسے دونوں لب بھر کے یوں آسمان کی طرف اچھال دیا کہ اچھا میرے مولا تو راضی ہے تو میں بھی راضی۔ سبحان اللہ، کیا پیغام ہے! اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قدم اٹھا دو، بکنا نہیں ہے،
ایمان نہیں بیچنا، عزت کو نہیں بیچنا، غیرت کو نہیں بیچنا، اسلام کا سودا نہیں کرنا ہے، بچوں کے لیے، اپنے لیے، بیوی کے لیے، عہدے کے لیے۔ جیسے بھی ہے تیرے ہیں، دامن عجز بکھیرے ہیں، جیسے بھی ہے تیرے ہیں، اور کوئی نہ اپنا مہربان تیرے ہو کر جائے کہاں، اور کوئی نہ اپنا مہربان تیرے ہو کر جائے کہاں، تیرے ہو کر جائے کہاں، تیرے در پہ ڈیرے ہیں، تیرے در پہ ڈیرے ہیں، اللہ جیسے بھی ہے تیرے ہیں، آپ علیم ہے، آپ کریم، آپ غفور ہے، آپ رحیم، آپ علیم ہے، آپ کریم، آپ غفور ہے، آپ رحیم، تیرے نام سنہرے ہیں، تیرے نام سنہرے ہیں، جیسے بھی ہے تیرے ہیں، اللہ جیسے بھی ہے تیرے ہیں، تیرے ہیں ہم تیرے ہیں، جیسے بھی ہے تیرے ہیں۔ یہ کرسی کے لیے، حکومت کے لیے، مال کے لیے، عزت کے لیے، یہ سب جھوٹے نقشے ہیں۔ یا اللہ مجھے تو چاہیے، اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ آخر شمر نے کہا قتل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو زرع بن شریک تمیمی نے سیدھا تلوار کا وار کیا، یہاں لگا تو اسے آپ ایسے ایسے لڑکھنانے لگے، تو سنان بن ابی انس بن ابی سنان نے نیزہ مارا سیدھا، اس سے آپ یوں پیچھے گرے۔ تو خولہ بن یزید سے اس نے کہا سر کاٹو، وہ سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا تو کانپنے لگا، میں نے کہا تیری ماں تجھے روئے، اسے دھکا دے کے پیچھے کیا، اور وہی جس نے نیزہ مارا تھا انس بن ابی سنان، اس نے آگے بڑھ کے آپ کے سر کے بال پکڑ کے سر کاٹ کے تھوڑے سے الگ کر دیا۔ انسان دنیا میں جاہل پیدا ہوتا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تم دنیا میں آئے تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ ساری مخلوق تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے۔ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم ہدا، انہیں پیدا ہوتے ہی اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے جو اشرف المخلوق ہے، وہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے، تو اسے سیکھنا پڑتا ہے۔ باقی مخلوق سیکھی سکھائی ہوتی ہے۔ ایک علم وہ ہے جو اس کی ضرورتوں سے متعلق ہے، جس کو دنیا کا علم کہتے ہیں، اس کے لیے نبی کوئی نہیں آیا، اس کا سب کچھ دماغ کے اندر اللہ نے پہلے سے محفوظ کر دیا ہے، انسان محنت کرتا گیا، اس پر وہ راستے کھلتے گئے۔ ایک علم ہے جو اس کے مقصد سے متعلق ہے کہ یہ آیا کیوں ہے۔ اب اگر یہ خود آتا تو اسے پتا ہوتا میں کیوں آیا ہوں، یہ خود تو آیا نہیں۔ اس نے اپنے آپ کو خود بنایا ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ میرے آنے کا کیا مقصد ہے۔ نہ یہ خود آیا ہے، نہ اس نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے، نہ یہ اپنی مرضی سے اپنا وقت لے کر آیا ہے، نہ اپنی مرضی سے یہ شکل صورت لے کر آیا ہے۔ مرد بنا کسی اور کے چاہنے سے، عورت بنی کسی اور کے چاہنے سے، رنگ ملا، روپ ملے، خاندان ملا، یہ سب تو کسی اور جگہ سے فیصلہ ہوا ہے، زندگی کا وقت کسی اور نے طے کیا ہوا ہے۔ وہ کون ہے، یہ سب سے پہلا علم تھا۔ روٹی کیسے پکانی ہے یہ آہستہ آہستہ خود ہی پتہ چل گیا انسان کو۔ فصلیں کیسے اگانی ہیں، گھر کیسے بنانے، اس کے لیے کوئی نبی نہیں آیا۔ انسان سوچتا رہا، اللہ رہنمائی کرتا رہا۔ وہ علم بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وہ علم بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ بے شمار بلکہ
اکثر یہ جو ایجادات ہیں یہ قدرتی ہوئی، اتفاق سے ہو گئی، کسی اور چیز کو ڈھونڈنے میں لگے تھے کوئی اور چیز نکل آئی، کسی اور کی تحقیق میں لگے تو اس میں کوئی اور چیز سامنے آ گئی. اس طرح وہ علم بھی اللہ نے دیا. اچھا لیکن میرے بھائیو، انسان ساری زندگی زور لگاتا رہے، وہ یہ نہیں جان سکتا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں کیوں آیا ہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے، یہ کس لیے بھیجا ہے، یہ مجھے مارتا کون ہے. میں تو سارے صحت کے اصولوں کے مطابق عمل کر رہا تھا، پھر یہ دل کا دورہ کیسے پڑ گیا، اور میں تو سارے حفاظت کے نظام لے کر چل رہا تھا، پھر یہ اچانک کس نے سانس کھینچ لیا اور جیتا جاگتا وجود وہ مٹی بن گیا. یہ وہ سوال ہیں جس کا علم انسان کے پاس نہیں، اس کے دماغ میں بھی نہیں، اس کے کمپیوٹر میں بھی نہیں، جس کو باہر سے دینا پڑتا ہے. یہ باہر سے اس کو ملتا ہے. گاڑی کیسے بنانی ہے علم اندر میں تھا، وہ آہستہ 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 آہستہ. میں جب 2000 میں امریکہ کا سفر تھا تو ہم ہیوسٹن کے ایئرپورٹ پر جب اترے تو 1914 کی ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی. وہاں 1914 میں جو انہوں نے موٹر بنائی تھی وہ وہاں ایئرپورٹ پہ کھڑی ہوئی تھی. ویسا لگتا تھا جیسے کوئی ہمارے یہ پاکستان کا ٹانگا کھڑا ہوا، ٹانگا نہیں گھوڑا ٹانگا ایسے، لیکن وہ ٹانگے جیسی موٹر چلتے 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 آج کیسی موٹریں بن گئی ہیں، کروڑوں روپے کی ایک موٹر آنے لگ گئی. یہ علم یہاں دماغ میں ہے، وہ لگاتا رہتا ہے، اس کو راہیں ملتی رہتی ہیں. کون ہوں پتہ نہیں، کہاں سے آئے ہو پتہ نہیں، کس نے بھیجا ہے پتہ نہیں، کہاں جا رہے ہو پتہ نہیں، کیوں مرتے ہو پتہ نہیں، موت کے بعد کیا ہے پتہ نہیں، موت خود کیا چیز ہے پتہ نہیں. موت کیا ہے؟ سائنس کی کتابوں میں 200 جواب لکھے ہیں. موت کیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، سارے غلط ہے. تو بھائیو، یہ سب سے پہلا علم ہے کہ مجھے میرا بھیجنے والا کون ہے، مجھے کیوں بھیجا گیا. اگر میں نے اس میں مات کھا گیا تو میں بہت بڑی ہلاکت کا شکار ہو جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا. انہوں نے آ کر بتایا کہ تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور اس نے تمہیں ایک مقصد دے کے بھیجا ہے، اور موت اللہ لاتا ہے، اور زندگی کو اللہ نے وجود بخشا ہے. اور تم ایک گندے پانی سے بنے ہو، اس سے پہلے مٹی سے بنے ہو. واللہ خلقکم من تراب ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے. کہاں سے اس نے تمہاری پیدائش کو شروع کیا؟ من تراب، پھر کہاں سے؟ ثم من نطفۃ، پھر کہاں سے؟ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر مضغہ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہڈیاں فکسونا العظام لحما، پھر ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ علم اللہ کی طرف سے نبی لے کر آئے کہ تمہیں بنانے والا ہے ایک رب جس کا نام ہے اللہ. مٹی سے نطفہ، نطفے سے جونک، جونک سے لوتھڑا، لوتھڑے سے ہڈیاں، ہڈیوں پر گوشت، گوشت پر شکل، شکل پر کھال، کھال پھر جسم میں روح، پھر ثم السبیل یسرا، پھر تمہیں دنیا میں لے کر آیا. ثم اماتا، پھر وہی تمہیں مارتا ہے. فاقبرا، وہی تمہیں زیر زمین پہنچاتا ہے. ثم اذا شاء انشرا، پھر وہی تمہیں زمین سے دوبارہ نکالے گا. فاذا هم قیام ينظرون، اور تم سب اس قبروں سے نکل کر کھڑے ہوگے. واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین جگمگا اٹھے گی اللہ کے نور سے. وجیء بالنبیین والشهداء، اور اس دن اللہ تعالیٰ نبیوں کو لائے گا، اللہ خود بھی آئے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اللہ جہنم کو بھی لائے گا. وجیء یومئذ بجہنم، اور اللہ جنت کو بھی لائے گا. وازلفت الجنۃ للمتقین، اور اللہ ترازو تولنے والا میری اچھائی اور برائی کو کا ترازو بھی اللہ تعالیٰ لائے گا. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا، یہ ترازو کسی پہ ظلم نہیں کرے گا کہ ڈنڈی مار دے، زیادہ کو کم کر دے، کم کو زیادہ کر دے، ایسا کبھی نہیں کرے گا. فإن كان مثقال حبۃ من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، ایک رائی کے برابر اچھائی ہے یا برائی ہے، عیب ہے یا ثواب ہے، نیکی ہے یا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ رائی کے برابر کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو لاؤں گا اور ترازو میں رکھوں گا اور تول کے تیرے سامنے کر دوں گا. یہ ہے تیری زندگی کا سارا کچھ نتیجہ. فمن ثقلت موازینہ، آج تیری نیکیاں بوجھل ہیں تو تو کامیاب ہے. فاولئک هم المفلحون، اور اگر تمہاری نیکیاں گھٹ گئی ہیں ومن خفت موازینہ، تو پھر تم ناکام ہو. فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، آج جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے. تلفح وجوہهم النار، آگ تمہیں جلائے گی. وهم فیہا کالحون، اور تم اس میں روح سیاہ ہو کر، عذاب میں مبتلا ہو کر تم ہمیشہ کے لیے دھکیل دیے جاؤ گے. یہ وہ علم ہے جس کا پتہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. اس کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء، اور اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار بن کر آئے. چونکہ باقی نبیوں کی نبوت وقتی تھی، ان کا علم ان کے ساتھ چلا گیا، ان کی کتابیں ان کے بعد چلی گئیں. ہمارے نبی قیامت تک کے لیے تھے، سارے زمانوں کے لیے تھے، تو آپ کے علم کو باقی رکھا گیا، آپ کی کتاب کو باقی رکھا گیا. آپ کی امت میں ایسے لوگ پیدا کیے گئے جنہوں نے سارے علم کو سینے میں ایسے سمیٹ لیا کہ ایک حرف بھی اس کا ضائع نہ ہونے دیا، اس کی زیر زبر میں بھی کوئی کمی بیشی نہ آنے دی. کہ اللہ کی طرف سے غیبی نظام چلا. ایسے لوگ پیدا کیے جو ہر صدی میں آئے اور آتے رہیں گے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا. دین کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اس کو اٹھا لے گا. لوگ عمل چھوڑیں گے، دین سلامت ہوگا. لوگ بدماش ہو جائیں گے، دین پہ حرف کوئی نہ آئے گا. یہ یہود و نصارہ نے دین بدل دیا، اس دین کو بدل کوئی نہیں سکتا. سارے لوگ دین چھوڑ جائیں پھر بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہے گا اور اپنے سارے کے سارے جزیات کلیات کے ساتھ باقی رہے گا. ہاں، اسے ایک دن خود اٹھا لے گا.
صبح اٹھیں گے تو قرآن کا ایک حرف باقی نہ ہوگا، قرآن اٹھے گا گویا کہ بساط لپٹنے والی لپٹ جانے والی ہے، اور دنیا پر قیامت کا اب وہ اس کا شور اور ہنگامہ ان پر قائم ہونے والا ہے، اور دنیا کا وقت قریب آ چکا ہے، وہ اٹھایا جائے گا، بدل کوئی نہیں سکتا۔ سب سے پہلا علم یہ سیکھنا ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے سیکھ، بے وقوف سیکھ، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سیکھ۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے سیکھنا ہے تو یہ سیکھ، کیونکہ خالی الفاظ ہوں حقائق نہ ہوں تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ ایک بچے نے پڑھا لا الہ الا اللہ، بن سمجھے پڑھا، اسے کچھ نہیں پتا۔ 40 سالہ جوان نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں، تو اسے بھی کچھ پتا نہیں، جیسے معصوم بچے کو نہیں پتا کہ لا الہ الا اللہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آج 20 کے 30 کے 40 کے 50 کے 60 کے 70 کے 80 کے مرد کو عورت کو نہیں پتا کہ یہ میں لا الہ الا اللہ میں کیا کہہ رہا ہوں، جس کو اقبال نے کہا چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میرا رواں کانپ اٹھتا ہے، اور میرے جسم میں سنسناہٹ اور میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے، کیا صدا ہے، کیا ندا ہے، کیا پیغام ہے۔ سب سے پہلا علم لا الہ الا اللہ، جو قرآن کا علم ہے، جو مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ مدرسوں کے پڑھانے کا انداز بھی فقہی ہے، ایمانی انداز نہیں کہ دل بولے لا الہ الا اللہ، اور رگو پے میں سرایت کرے لا الہ الا اللہ، اور روئے میں اس کی محبت اترے، اس کا عشق اترے، اور اس کے لیے زندہ رہنا، اس کے لیے جینا مرنا، اسی کے لیے اٹھنا بیٹھنا، یہ سلیقہ نصیب ہو۔ کب آئے گا یہ؟ کس دور میں آئے گا؟ لے جانے۔ لیکن لا الہ الا اللہ کے جاننے کا مطلب یہ ہے کہ دل دماغ میں اللہ کی عظمت اور ہیبت اور جلال اور کبریائی اور جبروت اور قدرت اور جمال اور جلال، یہ سب کچھ اندر میں اتر جائے، اور ساری کائنات اس کی نظروں کے آگے مچھر کا پن بن جائے۔ لا کے ذریعے سے کل کائنات کی نفی کر دی گئی ہے۔ پہلے کچھ نہیں پھر سب کچھ ہے، پہلے کچھ نہیں، یہ لا ہے۔ آسمان بھی لا ہے، زمین بھی لا ہے، مشرق بھی لا ہے، مغرب بھی لا ہے، شمال بھی لا ہے، جنوب بھی لا ہے، ملکوت بھی لا ہے، لاہوت بھی لا ہے، ناسوت بھی لا ہے، نوری بھی لا ہے، ناری بھی لا ہے، ہوائی بھی لا، سب اللہ کی تلوار خود اللہ کے ہاتھ میں جو عرش کے اوپر سے چلتی ہے اور کل کائنات کو زیر و زبر کرتی ہے کہ اللہ کے مقابلے جبریل لا، میکائیل لا، اسرائیل لا، اسرافیل لا، یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ہیں تو صحیح، ہاں ہیں، پر یہ کسی کی وجہ سے ہیں، یہ اپنی ذات میں کچھ نہیں۔ ملک الموت مچھر نہیں مار سکتا، مجھے کہاں سے مار سکتا ہے؟ ملک الموت ایک مکھی کو نہیں مار سکتا، اس میں اتنی طاقت کہاں کہ میری روح کھینچ کے دکھا دے؟ وہ کچھ نہیں، وہ ہے تو الا اللہ کی وجہ سے ہے۔ جبریل ہے تو الا اللہ کی وجہ سے، اور میکائیل ہے تو الا اللہ کی وجہ سے۔ آسمان بلند ہیں تو الا اللہ کے طفیل، زمین بچھی ہے تو الا اللہ کے طفیل، رات اندھیری ہے تو الا اللہ کے طفیل، دن کا اجالا ہے تو اس اللہ کے طفیل ہے، ورنہ اجالا بھی لا ہے، اندھیرا بھی لا ہے، موسم بھی لا ہے، عرش بھی لا ہے، فرش بھی لا ہے، یہ کوئی کچھ نہیں اللہ کے سامنے۔ یہ سب ایسے ہیں جیسے ساری کاپی کو صفر سے بھر دو، ساری کاپی کو صفر سے بھر دو، کوئی عدد بنا، کوئی طاقت بنی، 100 صفحے کی کاپی کو صفر سے بھر دیا، کچھ اس میں لکھا گیا ہے؟ جناب یہ تو کچھ نہیں لکھا۔ اب سارے صفروں سے پہلے ایک لگا دو، ایک، تو ہر صفر طاقت میں بڑھتا جائے گا، 10 اور 100 اور 1000 اور لاکھ اور 10 لاکھ اور کروڑ اور 10 کروڑ اور ارب اور 10 ارب اور خرب اور 10 خرب۔ اب آگے ہمارے پاس الفاظ کوئی نہیں، ہر صفر کی طاقت زیادہ ہو رہی، پیچھے ایک ہے، ایک کو ہٹاؤ تو دھڑم، نہ 100 رہا، نہ 1000 رہا، نہ لاکھ رہا، نہ کروڑ رہا، نہ ارب رہا، نہ خرب رہا۔ سورج میں گرمی آئی اللہ کی اکائی سے، اللہ کو ہٹاؤ سورج کچھ نہیں۔ چاند میں گھٹنے بڑھنے کا نظام چلا اللہ کی اکائی سے، اللہ کو ہٹاؤ تو چاند کچھ نہیں۔ تاروں کی گردش، ان کا نور جھلملاہٹ اللہ کی اکائی سے، اللہ کو ہٹاؤ تو یہ کچھ نہیں۔ آسمان کی چھت تانی گئی تو اللہ کی اکائی سے، اللہ کو ہٹاؤ تو یہ کچھ نہیں۔ زمین کا فرش بچھا تو اللہ کی اکائی سے، اللہ کو ہٹاؤ تو یہ کچھ نہیں۔ آسمان سے بادلوں کا پانی برسا اور قطرہ قطرہ بن کے زمین پر آیا، اور دھوئیں میں کیا طاقت ہے کہ پانی کے مشکیزیں اٹھا لے، اور کروڑوں ٹن، ایک کالے بادل میں 10 لاکھ ٹن پانی ہوتا ہے، دھوئیں میں کیا طاقت ہے کہ اتنا پانی اٹھائے؟ پیچھے اللہ کی اکائی آئی، بادل بنا، قطرے بنے، بخارات قطرے بنے، قطرے بارش بنی، بارش زمین پہ برسی، زمین کا کلیجہ پھٹا، پانی اندر گیا، دانا پھٹ کے باہر نکلا، کونپل اوپر گئی، جڑ نیچے گئی، کونپل تنا بنی، تنے سے شاخ نکلی، شاخ سے ڈالیاں نکلی، ڈالیوں پہ دور آیا، دور کے اندر رنگ آیا، رنگ کے اندر مٹھاس آئی، کہیں گودا بنا، کہیں گٹھلی بنی۔ یہ اللہ کی اکائی ہے، اللہ کی اکائی ہے، اللہ کی احدیت، سمدیت، فردیت۔ اللہ ہٹایا سب صفر، اللہ ہٹایا لا، اللہ ہٹایا جبریل لا، اللہ ہٹایا زمین لا، اللہ کو ہٹایا تیری دکان لا، میری زمین لا، تیری بادشاہی لا، میری وزارت لا، تیرے دفتر لا، میری دکانیں لا، تیری عزت لا اور میری ذلت لا۔ عزت ہے تو اللہ کی وجہ سے، بلندی ہے تو اللہ کی وجہ سے، رزق آیا ہے تو اللہ کی وجہ سے، دکان سے نفع نکلا ہے تو اللہ کی وجہ سے، زمین سے غلہ نکلا ہے تو اللہ کی وجہ سے، پانی برسا ہے تو اللہ کی وجہ سے، دریا بہے ہیں تو اللہ کی وجہ سے، برف جمی تو اللہ کی چاہت سے، پگھل کے ندیوں کی شکل میں آئی تو اللہ کی وجہ سے،
چشمے پھوٹے تو اللہ کی وجہ سے، آبشاریں گری تو اللہ کی وجہ سے، پرندے اڑے تو اللہ کی وجہ سے، کوئل کی کوک ہوئی تو اللہ کی وجہ سے، مور ناچا تو اللہ کی وجہ سے، کوئلہ ہیرا بن گیا تو اللہ کی وجہ سے، پتھر نیلم بنا، یاقوت بنا تو اللہ کی وجہ سے، مٹی سونا بن گئی اللہ کی وجہ سے، پتھر نمک بن گیا اللہ کی وجہ سے، اور اندر میں لوہے کے ذخیرے پڑ جمع ہو گئے۔ اللہ ہے اللہ، اللہ ہٹاؤ، اللہ ہٹاؤ، تو یہ لا 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 جو شکل ہے لا کہتے جاؤ، جو ہے لا کہتے جاؤ، یہ کچھ نہیں۔ لا الہ میں صرف اتنا مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں، جو ہے وہ اللہ ہے، جہاں ہے وہ اللہ ہے، جدھر ہے وہ اللہ ہے، جدھر جس طرف دیکھو گے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے فوق تحت عرب عجم کا اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ یہ سبق، یہ علم آج نہیں پڑھا جا رہا، یہ پہلا سبق ہے، پہلا سبق ہے۔ میرا بنانے والا وہ اللہ ہے جس نے دھرتی کو دھرتی بنایا، اس میں پھلوں کو بھرا، مجھے رزق دیا آسمان سے، دکان سے نہیں، نوکری سے نہیں، کاروبار سے نہیں، زمین سے نہیں، فصل سے نہیں، زراعت سے نہیں، تجارت سے نہیں، حکومت سے نہیں، آسمان سے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم۔ یہ جاننا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے۔ فاعلم انه لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیو، یہ پہلا علم ہے جس کا سیکھنا ساری دنیا کے انسانوں پر فرض ہے۔ اللہ کو نہیں پہچانا، جھوٹ کیوں بولا، اللہ بھول گئے، ترازو میں غلط کیوں تولا، اللہ بھول گئے، زنا کیوں چل پڑے، اللہ بھول گئے، موسیقی کی محفلیں کیوں سجی، اللہ بھول گئے۔ اذان ہو رہی ہو اور کہنے والا اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہو حی علی الصلاۃ، اور اگلا کہہ رہا ہو جی پڑھی نہیں جانتے ہیں، یہ کیوں کہہ رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہے، اللہ بھول گئے۔ ایک چھوٹا سا حاکم بلائے تو سر کے بل چل کے جائے، شہنشاہ آدم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ اللہ جو کہ میں شہنشاہ آدم ہوں، بادشاہی دے دوں لے لوں، عزت دے دوں لے لوں، رات کو لمبا کر دوں، دن کو چھوٹا کر دوں، دن کو لمبا کر دوں، رات کو چھوٹا کر دوں، رزق کھول دوں تنگ کر دوں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ جو عالم، غیب کا بھی عالم، حاضر کا بھی عالم، غائب کا بھی عالم، ماضی حال مستقبل کا عالم، جس کے سامنے کائنات کھلی کتاب کی طرح، اندھیرا برابر، اجالا برابر، سمندر برابر، طے برابر، فضا برابر، خلا برابر، شرق و غرب برابر۔ لا یشغلہ عظیم سلطانہ من صغیر سلطانہ، بڑی مخلوق دیکھے تو چھوٹی سے غافل نہیں۔ وہ کہے حی علی الصلاۃ، میں بلا رہا ہوں آجا، کبھی پڑھی نہیں جانی، مولوی صاحب دعا چا کرو پڑھنے لگ جائے گے، اوئے ہے یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس پاگل نے اللہ کو نہیں جانا، یہ اللہ کو جانتا تو یہ کہتا۔ اس کو اللہ، یہ سب سے پہلا علم تھا۔ حکومت نماز نہیں پڑھا سکتی، ماں باپ نماز نہیں پڑھا سکتے، طاقت اور ڈنڈے سے کوئی کسی کو اللہ کے سامنے نہیں جھکا سکتا۔ اس پاگل کا اپنا دل اللہ کا نا آشنا ہوا، اپنا دل نا آشنا ہوا ہے، اس لیے اللہ کی طرف قدم اٹھنے بند ہو گئے۔ یہ پہلا علم تھا، پہچانو کہ کوئی طاقت ہے جس کے ہاتھ میں میری زندگی بھی ہے، موت بھی ہے، زمین آسمان کی تنابیں بھی ہیں، لگامیں بھی ہیں، عزت بھی، ذلت بھی، حالات بھی، موسم بھی، بادل بھی، برق بھی، بجلی بھی، بھاپ بھی، سورج بھی، چاند بھی، تارے بھی، گردش بھی، ہوا بھی، موسم بھی، اس سب کے پیچھے اللہ ہے۔ اللہ اللہ ہٹے تو کچھ نہیں ہے۔ ما شاء اللہ کان، جو چاہتا ہے اللہ وہ ہوتا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ یہ تو فیصلے اوپر ہوتے ہیں۔ بھائیو سیکھو، یہ علم سیکھو۔ یہاں الفاظ پڑھائے جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس کے حقائق کے لیے دعوت کا میدان ہے، اللہ کی راہوں کا دھکے کھانا ہے، جہاں دن سے لے کر رات اور رات سے لے کر دن تک وہ لا الہ الا اللہ کی آواز لگاتا ہے، اللہ اللہ بولتا ہے، تو پھر دل کی کھڑکیاں کھلتی ہیں، پھر اللہ دل میں اترتا ہے۔ ورنہ ایک چھوٹا کفر ہے جو دلوں پہ چھایا ہوا ہے۔ روٹی کی تھوکا ہوئی ہے، جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ کہتے روٹی کی تھوکا ہوئی ہے۔ رشوت کیوں لے رہے ہو؟ روٹی کی تھوکا ہوئی ہے۔ غلط کیوں تول رہے ہو؟ روٹی کی تھوکا ہوئی ہے۔ اللہ کا رب ہونا نکل گیا، اللہ کا شہنشاہ ہونا نکل گیا۔ بادشاہ بلائے اور نوکر نہ جائے، ہو سکتا ہے؟ مالک بلائے اور نوکر نہ جائے، اس میں مجال ہے؟ رات کو بلاؤ، دن کو بلاؤ، صبح اٹھ کے جائے، یہ نماز کو کیوں نہیں جا رہا؟ یہ کیوں نہیں حی علی الصلاۃ کی آواز پہ چلتا جبکہ پیچھے وعدہ ہے حی علی الفلاح، آپ مجھے سجدہ کر تجھے کامیابی دوں گا؟ یہ کیوں نہیں گیا؟ نہ اس نے اللہ اکبر کو پہچانا، نہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کو پہچانا، نہ اشہد ان محمد رسول اللہ کو پہچانا۔ یہ پہلے نعرے لگوا کر پھر نماز کے لیے اللہ کیوں بولا؟ نماز کے لیے بلانا تھا نا، کیوں بھائی؟ تو اللہ اذان دیتا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اور یہی 3-4 دفعہ مؤذن کہہ کے ہٹھا لے جاندہ، کیڑی لوڑ آئی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کیوں ضربیں لگا رہا ہے؟ اے مشرق والو سنو، اے مغرب والو سنو، شمال والو سنو، اے جنوب والو سنو، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. کبھی غور تو کرو اذان دینے والا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو بہت بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہی بہت بڑا. میں گواہی دیتا ہوں اکیلا معبود ہے، اکیلا سب کچھ کرتا ہے، اکیلا دینے والا ہے، اکیلا بچانے والا ہے، اکیلا اٹھانے والا ہے، اکیلا گرانے والا ہے، اکیلا زندگی دینے والا ہے، اکیلا موت دینے والا ہے، اکیلا بلندیوں پر پہنچانے والا ہے، اکیلا پستیوں میں دھکیلنے والا ہے، اکیلا امن لانے والا ہے، اکیلا ہی محبتیں پھیلانے والا ہے، اکیلا ہی نفرتیں ڈالنے والا ہے، اکیلا ہی برکتیں لانے والا ہے، اکیلا ہی برکتیں اٹھانے والا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کے دربار تک جانا ہے تو غلام رسول بن، غلام مصطفیٰ بن، غلام محمد بن، غلام نبی بن. اس کے سانچے میں ڈھل، اس کے طریقوں میں ڈھل، اس کی چاہت کو چاہت بنا، پسند کو پسند بنا، ناپسند کو ناپسند بنا. اس کا نوکر بن جا، اس کے قدموں میں جھک جا، اس کی چاہی کو کر دے، اس کی رد کر دی کوئی کو رد کر دے. یہ اوپر تک جانا ہے تو محمد ہی بنو. اور میرے نبی کا سب سے بڑا طریقہ تھا اللہ کے آگے کھڑے بھی ہونا، سر بھی جھکانا، زمین پہ ناک بھی رگڑنا. تو حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ آؤ. ٹیسٹ ہے تو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے نبی کو مانتا ہے، اللہ کو بڑا مانتا ہے. آؤ. نہیں میں کوئی نہیں مانتا. نماز نہیں پڑھی یہ کہہ رہا ہے میں کوئی نہیں مانتا. یہ زبان سے نہیں کہہ رہا، یہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے میں حالی دائیں کوئی نہیں منیا، میرے واسطے کوئی اور وڈے ہیں. جاؤ انہی کے قدم چاٹو، یہاں بھی ذلیل اور آگے بھی ذلیل، یہاں بھی ذلت اور آگے بھی ذلت. ساری زندگی رو رو کے گزار دی اللہ کے نبی نے امت کے درد میں. ساری زندگی اتنا روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا اتنا تو نہ رو. کیسی شفقت ہے. اتنا شفیق نبی یہ کہہ رہا ہے نماز نہ پڑھنے والے کو نہیں، نماز پڑھنے والے کو کہنے بتا رہا ہوں. نماز پڑھنے والے کی بات نہیں کر، پڑھنے والا. کون سا پڑھنے والا؟ جو مسجد میں نہیں پڑھتا، گھر میں پڑھ لیتا ہے بغیر عذر کے، گھر میں پڑھ لیتا ہے. تو آپ نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اذان دلواؤں، پھر جو مسجد والے ہیں وہ مسجد میں آ جائیں، پھر میں مدینے میں نکل جاؤں، بچے اور عورتیں باہر نکال دوں اور ان سب کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ ان پر غصہ ہے جو گھروں میں پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے ان پر کیا غصہ ہوگا؟ بھائیو پہلا علم جانو فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. دوسرا علم فاعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. جانو پہلے کا فاعلم، جاؤ سیکھو، پہلے لا الہ الا اللہ سیکھو، پھر سیکھو ان فیکم رسول اللہ، پھر محمد الرسول اللہ سیکھو. لا الہ الا اللہ کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ. سیکھو کہ دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں دے کر یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ وجعل الذل والصغار علی من خالف امری. جو میرے طریقے سے ہٹے گا ذلیل ہو جائے گا، جو میرے طریقے پر چلے گا عزت پائے گا. ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں، میرے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، میرے سر پہ اللہ کا جھنڈا ہے، میرے بغیر شفاعت کے بغیر حساب شروع نہیں ہو سکتا، میری شفاعت کے بغیر جنت کا در نہیں کھل سکتا، میرے جائے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، جنت کا پانی پیے بغیر مجھ سے پہلے کوئی جنت کا پانی پی نہیں سکتا. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا یا اللہ وہ پانی تو پلا مجھے، تسنیم کا پانی تو پلا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا نبی نہ پی لے، اور ساری امتوں پر حرام ہے جب تک اس کی امت نہ پی لے. دوسرا علم جو سیکھنے کا ہے وَاعْلَمُوا، جاؤ سیکھو سمجھو سنو. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سیکھو. کیا سیکھو؟ ان فیکم رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ عظیم الشان رسول ہے، یہ سب سے افضل رسول ہے، یہ سب سے برتر رسول ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے. اس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہوگا، اس کی شفاعت کے بغیر پل صراط پار نہ ہوگا، اس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے گا، اس کی شفاعت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، اس کے بغیر کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا. وَاعْلَمُوا، جاؤ کہیں روپے پیسے کی عظمت میں نہ مر جاؤ، کہیں دھن دولت کے عظمت کا شکار ہو کے موت نہ آ جائے، کہیں روپے گنتے گنتے نہ مر جانا، اور کہیں جائیدادیں بناتے بناتے اسی حساب کتاب میں موت کا شکار نہ ہو جانا. اس دل کو بھرو اپنے اللہ کی عظمت کے ساتھ، اس دل کو بھرو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے ساتھ، جس کو رب دیکھو مخلوق ہے نا، ہمارا نبی مخلوق ہے، اللہ نے بنایا ہے اور اسے عبد کہا ہے. عبد میرا بندہ ہے، میرا غلام ہے، جس کو بنایا، ہاتھوں سے بنایا. آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان تو نے آدم کو انکار کر دیا، میں نے تو اس کو ہاتھوں سے بنایا تھا. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. سب اسی کے طفیل ہے، اللہ کے طفیل محمد بنے،
اللہ کے توفیل وہ رسول بنے، اللہ کے توفیل وہ حبیب اللہ بنے، رسول اللہ بنے، اور اللہ کے توفیل وہ خاتم النبیین بنے۔ اللہ ہی کی برکتوں سے سب کچھ ہے، لیکن وہ اللہ اپنے اس حبیب کو وہ احترام دیتا ہے کہ میں اور آپ کو احترام نہیں دے رہے۔ اقرا بن حابس نے آ کے پکارا یا رسول اللہ، دروازے پہ کھڑے ہو کر، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ کون بے عقل ہیں جو میرے نبی کو دروازے پہ آ کر زور زور سے پکار رہے ہیں؟ جب میرا نبی گھر میں ہو مت پکارو، انتظار کرو، جب خود نکلے تو پھر اس سے ملاقات کرو، اس کو دروازے پہ پہنچ کے مت صدائیں دو۔ یہ اللہ ادب سکھا رہا ہے اور انہیں بے عقل کہہ رہا ہے کہ جو جا کر دروازے پر صدائیں لگا رہے ہیں۔ بدوؤں نے آ کر کہا یا محمد، تو اللہ نے قرآن اتار دیا اے نادان انسان لا تجعلوا داع الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میں اس کا رب ہو کر اسے محمد نہیں کہتا، تم اس کے امتی ہو کر کہتے ہو یا محمد، مت کہو یا محمد۔ اللہ نے اور نبیوں کو نام سے پکارا، یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ بن مریم، یا یحییٰ، یا زکریا، یا نوح، یا ابراہیم، یا آدم، لیکن اللہ نے جب بھی اپنے نبی کو پکارا ہے کبھی یا محمد نہیں کہا۔ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، ان القاب سے اللہ تعالیٰ نے پکارا۔ پھر ہمیں بھی کہا مت پکارو یا محمد، کہو یا رسول اللہ، کہو یا حبیب اللہ، کہو یا نبی اللہ، کہو یا ابو القاسم، مت کہو یا محمد، اے محمد۔ یہ ادب تو خالق کائنات ہمیں سکھا رہا ہے، اور خود اس احترام سے اپنے حبیب کا نام لے رہا ہے کہ قرآن سے جو اللہ عزت دے رہا ہے۔ تو بھائیو دوسری سیکھنے کی چیز ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کا رسول بڑی عظمتوں والا، شان والا، جو کہہ دیا ہے کر جائیں گے، جو کہہ دیا ہے کر دیں گے، جو فرما دیا ہے حق ہے، جو کہہ دیا ہے حق ہے، بلایا تو اٹھو، ہائے ہائے، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، ممبر پہ کھڑے اب بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود مسجد میں آ رہے تھے، ایک پاؤں اندر ایک باہر، وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ آپ نے تو مسجد میں کچھ لوگ کھڑے تھے، ان سے کہا بیٹھ جاؤ، وہ دروازے میں بیٹھ گئے، تو آپ نے کہا تمہیں نہیں کہا آگے آ جاؤ، انہیں بلا کر پہلی صف میں بٹھایا، اور جب آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، اس وقت عبداللہ بن رواحہ کا قریب اونٹوں کا باڑا تھا، وہاں وہ اونٹوں کی لید صاف کر رہے تھے، کان میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ، تو پھاوڑا چھوڑ کے زمین پر بیٹھ گئے کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ۔ پہچانا تھا انہوں نے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ پہچانا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ احد کی جنگ میں شکست ہوئی تو ابو طلحہ آپ پر یوں گر گئے، اوپر ساری کمر تیروں سے بھر گئی، ایک تیر حضور پہ نہیں آنے دیا، جب تک ان کا وجود ساتھ دیتا رہا۔ جب لہو لہان ہو کر گرے تو ابو قتادہ بن نعمان آگے آ کے کھڑے ہو گئے، انہیں سینہ آگے کر دیا، جو تیر آتا تھا آگے ہو جاتے تھے، جو تیر آتا تھا آگے ہو جاتے تھے۔ ایک تیر آیا اور سیدھا آنکھ میں لگا اور سارا اندر گھس گیا، تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے کہا اے اللہ قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اور آپ نے اس کا تیر نکالا، فوراً بوٹیاں باہر نکل آئیں، آپ نے وہ قیمہ اٹھایا، ہتھیلی پہ رکھا، اسے انگلیوں سے اٹھا کر قتادہ کی آنکھ میں رکھا اور اوپر اپنا ہاتھ رکھا کہ اے اللہ یہ آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اس آنکھ کو دوسری سے زیادہ خوبصورت کر دے۔ جب ہاتھ ہٹایا تو یہ آنکھ اس سے زیادہ حسین ہو چکی تھی۔ پھر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے سینہ سفر ہوئے، ہر تیر کو ہاتھ پہ روکا، اتنے تیر لگے ہاتھ پر کہ زندگی بھر کے لیے ہمارے حضرت طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا، اور انصار و مہاجرین نے گھیرے میں لیا ہوا تھا، ایک ایک کر کے کٹتے گئے، سب شہید ہو گئے، صرف طلحہ باقی رہ گئے، اکیلے طلحہ، اور ہاتھ بھی زخمی ہو چکا تھا۔ اس زخمی ہاتھ سے قریش کا منہ پھیر دیا اور حضور کو اٹھایا اور پیچھے بھاگے، کھڑے ہونے کا مقام نہیں رہ گیا تھا، پیچھے بھاگے تو آپ نے کہا اوجب طلحہ آج تجھ پہ جنت واجب ہو گئی۔ پھر قریش نے حملہ کیا، پھر حضور کو بٹھایا، پھر پیچھے زخمی شیر کی طرح پلٹ کے حملہ آور ہوئے، پھر قریش کے منہ دوسری طرف پھیر دیے، اور پھر واپس آ کر حضور کو اٹھایا، پھر دوڑ لگائی، پھر آپ نے کہا اوجب طلحہ تو نے جنت کو واجب کر لیا۔ پھر قریش حملہ آور ہوئے، پھر گھیرے میں لیا، پھر آپ کو بٹھایا، پھر پیچھے پلٹ کے حملہ کیا، پھر سب کے منہ پھیر دیے، پھر آپ کو لے کر بھاگے اور احد پہاڑ پہ چڑھ گئے، اور وہاں غار تھا اس میں جانے لگے، وہاں اوپر ایک چڑھائی تھی، وہاں حضور چڑھ نہیں پا رہے تھے، زخموں سے چور تھے، تو طلحہ اپنے سارے زخموں کے باوجود ہاتھ شل ہے، حضور کو اپنی کمر پہ بٹھایا اور پہاڑ کا پکڑ کر سیدھے کھڑے ہوئے، اور اس کے اوپر سے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس غار کے اندر اترے۔ یہ انہوں نے پہچانا کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ آج کا امتی نماز نہیں پڑھ رہا، جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، زنا نہیں چھوڑ رہا، عورت پردے پہ نہیں آ رہی، اولاد ماں باپ کی فرما بردار نہیں، تاجر سود نہیں چھوڑ رہا، ملازم رشوت نہیں چھوڑ رہا، کیوں؟ نہیں پہچانا اللہ کون ہے اور نہیں پہچانا اللہ کا رسول کون ہے۔ احسان تو آدمی زندگی بھر یاد رکھتا ہے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی اس امت کا محسن ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی رو رو کے گزار دی، پیٹ پہ پتھر باندھ کے گزار دی۔ خندق کے موقع پر صحابہ آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، آپ نے کرتا اٹھا کر دکھایا کہ میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے۔ تو بھائیو یہ دوسرا علم ہے سیکھنے کا کہ میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے،
اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں کیسے زندگی گزاروں، میری تو اللہ سے براہ راست کوئی بات چیت کوئی نہیں، مجھے نظر نہیں آتا، میرے سامنے نہیں ہے، میں کیا سمجھوں کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تو یہ دوسرا علم ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جاؤ اللہ کے رسول کے قدموں میں بیٹھو، وہ تمہیں بتائے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ اللہ کیا نہیں چاہتا، وہ تمہیں بتائے گا زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہیں بتائے گا زندگی کا مقصد کیا ہے اور کاروانی زندگی کدھر جا رہا ہے، یہ علم اس کے پاس ہے، جاؤ اس کے قدموں میں جھکو، تمہیں وہاں سے یہ دولت ملے گی، اور نہ کوئی فلسفی بتا سکے گا، نہ کوئی دانشور اور نہ کوئی دنیا کے علم والا، وہ تو سب اندھے ہیں، جاہل ہیں، وہ ایسی آنکھ والا ہے کہ آپ نے فرمایا میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، نماز پڑھتے پڑھتے آسمان کی طرف نظر میں نہیں اٹھائی، سامنے نظر ہے، اب آگے بڑھ گئے، پھر پیچھے ہٹ گئے، نماز کے اندر ہی سلام پھیرا، پہلی صف کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا کیا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کہا جنت نظر آ رہی تھی میں آگے ہو گیا، پھر دوزخ نظر آئی تو میں پیچھے ہو گیا، جو ان آنکھوں سے جنت دیکھ لے جو ساتویں آسمان پر ہے اس کے دل کی نظر کیسی ہوگی؟ جو ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر کے آیا اس نظر میں کیا طاقت ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اپنا آپ تو دکھا، کہ نہیں یرانی حیا الا مات، موسیٰ مجھے زندہ دیکھے گا مر جائے گا، ولا رطبا الا تفرق ولا یابس الا تدهدها، مجھے تر دیکھے گا بکھر جائے گا، خشک دیکھے گا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، زندہ دیکھے گا مر جائے گا، یہاں نہیں کوئی مجھے دیکھ سکتا، دیکھنا ہے تو جنت میں آؤ وہ دیکھ سکیں گے، کہیں تھوڑا سا تو دکھا، تھوڑا سا تو دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی ڈالی طور پر جو پلٹ کے آئی، موسیٰ علیہ السلام پر 40 دن ہوش نہیں آیا ہے، اور ادھر ساتوں آسمان سکڑ گئے، سدرۃ المنتہا بھی پیچھے رہ گیا، جبریل بھی پیچھے رہ گیا، عرش بھی پیچھے رہ گیا، 70,000 نور کے پردے بھی اٹھے اور اللہ اور محبوب آمنے سامنے ہو گئے۔ وہ آنکھ کتنی طاقتور ہے جو اللہ کو اپنے ان سر کی آنکھوں سے جو دیکھ رہا ہو، وہ کتنی وہ سینہ کتنا طاقتور ہے جو اللہ کی تجلیات کو اندر پی جا رہا ہو، ہضم کیے جا رہا ہو، ہضم کیے جا رہا ہو، کتنا بڑا سینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین آسمان پہ ایک تجلی ڈال دے، ایک تجلی، ایک تو عرش لے کر ساتوں زمینیں جل کے راکھ ہو جائیں گی، ساتوں آسمان، لوح محفوظ، کرسی اور عرش اور زمین اور چاند اور تارے اور سیارے اور فرشتے اور جن اور انسان اور پتھر اور پہاڑ اور پانی اور جنگل اور چوپائے اور دوپائے اور آدی اور خاکی اور ناری اور نوری، میرے رب کے نور کی قسم ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے گی۔ وہ کتنا عظیم نبی ہے جو اللہ کا نور یوں دیکھ رہا تھا اور بیچ میں کوئی حجاب نہ تھا۔ وَعْلَمُوا، بھائیو یہ علم حاصل کرو، یہ علم حاصل کرو، ضرب تقسیم کے علم میں موت آ گئی تو ہلاک ہو گئے۔ وہ کیا دھن دولت ہے جس سے اوروں کے حوالے کر کے لوگ چھپ کر کے جا کے مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ تو یہ علم ہے جو سیکھنے کا ہے، یہ اس کے الفاظ بھی سیکھو اور اس کی حقیقت بھی سیکھو۔ الفاظ یہاں مدرسوں میں سکھائے جا رہے ہیں، حقائق کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ بسیار سفر باید تا پختہ شود خانے، کتابوں سے الفاظ معلوم ہو، کتاب نہ ہو تو لفظ ضائع ہو جائیں گے، لفظ ضائع ہو گئے تو حقائق تک کیسے پہنچیں گے؟ کتاب کی حفاظت، الفاظ کی حفاظت یہ فرض ہے، ورنہ اصل ضائع ہو گیا۔ دیکھو نا، عیسائیوں کے پاس اصل لفظ کوئی نہیں ہے تو ان کی کتاب کا کوئی اعتبار نہیں، یہودیوں کے پاس اصل لفظ کوئی نہیں، ان کی کتاب کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب صرف قرآن ہے جو اپنے الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ الفاظ ہوں گے تو حقیقت بھی ہوگی، الفاظ ہوں گے تو معنی بھی ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، الفاظ کا سیکھنا، حقائق کا سیکھنا یہ ایک مستقل محنت ہے، اور دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، کہیں ہم ہلاک و برباد نہ ہو جائیں۔ پھر اللہ کہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، او میرے بندو یہ علم بھی حاصل کرو کہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ علم بھی حاصل کرو کہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ کا سیکھو کیا سیکھو کہ دنیا دھوکہ ہے، کہ یہ سیکھو کیا کہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ فریب ہے، سراب ہے، ریت کا پانی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ آج وفادار ہے، یہ کل غدار ہے، یہ آج ہنسائے گی، یہ برسوں رلائے گی، یہ پل بھر کو ساتھ دے گی، صدیوں کی جدائیاں ڈالے گی، یہ ایک پھیرا تو تمہارے اوپر آئے گی اور لاکھوں پھیرے تم سے دور جا لگائے گی، یہ چند جھلک تمہیں دکھائے گی، پھر ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو جائے گی۔ اس پر ایمان نہ بیچو، اس پر تقوی نہ بیچو، اس پر لوگوں کی جان سے مت کھیلو۔ دیکھتے نہیں ہو روزانہ قتل 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 قتل، زمین پر قتل، گاڑی چھین لی قتل، پیسے چھین لیے قتل، بندے اٹھا لیے قتل۔ ہائے ہائے، یہ درندے، یہ انسان درندہ کیوں بن گیا ہے؟ اس ظالم کو پتہ نہیں ہے کہ ایک شہنشاہ اوپر دیکھ رہا ہے، قتل کر رہا ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ دھوکہ ہے۔ یہ علم حاصل کرو، یہ علم حاصل کرو کہ دنیا کھیل ہے،
تماشا ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، غدار ہے، مکار ہے، چند روزہ ہے، اصل پناہ ہے۔ یہاں کا رونا اصل، یہاں کی ہنسی عارضی، یہاں کی موت اصل اور زندگی عارضی۔ سورج چڑھتا ہے اور بڑی آب و تاب سے چمکتا دمکتا ہے، 6 گھنٹے ساتھ نہیں گزرتے کہ پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، پھر چند گھنٹے نہیں گزرتے کہ مغرب کے افق کو چھو کر وہ دم توڑ جاتا ہے۔ پھول بڑے نخرے سے کھلتا ہے، شام کو مرجھاتا ہے، چمیلی بڑے نخرے سے کھلتی ہے اور شام کو پتیاں جھڑ جاتی ہیں، اور درخت بہار میں بڑی اپنے آب و تاب دکھاتے ہیں اور خزاں میں ننگے ہو جاتے ہیں۔ جوانی میں بڑا نشہ ہوتا ہے اور شیشے پر کے سامنے گھنٹوں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتی کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے۔ چند دن گزرے، چند شامیں گزری، چند صبحیں گزری، چہرے پر بڑھاپے کی مکڑیاں آ گئیں اور انہوں نے بڑی بے رحمی کے ساتھ تانا بانا بنتے 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 شکل کو ایسا خوفناک کر دیا کہ اب اپنی شکل دیکھتی ہے اور کہتی میں نہیں ہوں، کوئی اور ہے، تو ہی ہے۔ اپنی شکل دیکھتا ہے، کہتا میں تو نہیں، تو ہی ہے ظالم، تیری جوانی کو بڑھاپا نکل گیا اور اب موت تجھے کھائے گی، پھر قبر تجھے کھائے گی، پھر گرمی تجھے پگھلائے گی، زمین کروٹ بدلے گی، پھر تیری ہڈیوں کا چورا چورا ہوا میں تیرا رب بکھیر دے گا۔ تیرا اول بھی فنا، تیرا آخر بھی فنا، اور اس کے بیچ میں تو دھوکے میں چل رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے۔ لوگ دنیا کو اصل سمجھ بیٹھے، اس کے لیے ایمان اس کے سودے کر دیے، اس کے لیے ضمیر بیچ دیے۔ قتل و غارت کے بعدات پڑھو، انسانی تاریخ بھری پڑی ہے ظلم و ستم سے، بھری پڑی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے ایک آدمی کے قتل پر 7 آسمان کے فرشتے انسان کے ناتھ کٹھے ہو جائیں۔ ایک آدمی کو ناحق قتل کرنے پر 7 آسمان کے فرشتے، سارے جن سارے انسان کٹھے ہو جائیں تو اس ایک کے قتل کے بدلے میں اللہ سارے فرشتے، سارے جن، سارے انسان اٹھا کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ یہاں تو ایویں لوگ قتل کر رہے ہیں۔ جاؤ سیکھو، کیا سیکھو؟ انما الحیات الدنیا لعب، دھوکا، کھیل، لہو، تماشا، زینت و تفاخر، ایسے ہی 4 دن کی شوشا ہے، پھر سب فنا ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا کہ بہارا، ہر ایک لے کے کیا کانا حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قصاف اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جاؤ اٹھتے جنازے دیکھو، اکھڑی ہوئی قبریں دیکھو، سنسان ویران قبرستان دیکھو، رونے والیوں کے نوحے سنو، ناچنے والیوں کے تھرکتے بدن نہ دیکھو، گانے والیوں کی سر پر دھوکہ نہ کھاؤ، گھنگرو کی چھنکار پر ایمان نہ بیچو، شراب اور زنا کی محفلوں سے دور ہو کر جاؤ ویرانوں میں ٹوٹی قبریں دیکھو، جنہوں نے لاکھوں کروڑوں حسینوں کو پگھلا دیا اور انہیں مٹی بنا دیا، عبرت کا نشان بنا دیا، ان کے نشان تک مٹا دیے۔ میرے بھائیو جاؤ جاؤ، سارا عبرت کے لیے ہڑپے جاؤ، موہنجو داڑو جاؤ، ٹیکس لے جاؤ، ان تہذیبوں کو دیکھو جن کے آج کھنڈر تو ہیں، کھنڈر ہیں، اور وہ ہٹو بچوں کے شور والے کہاں چلے گئے، بادشاہ کہاں چلے گئے، لاکھوں انسانوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے بدبخت موت پر چپ کر کے زیر زمین چلے گئے۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ خون بہانے والا چنگیز خان، نہ آج اس کے شہر کا پتہ ہے، نہ اس کی قبر کا پتہ ہے، نہ ہلاکو کے شہر کا پتہ ہے، نہ اس کی قبر کا پتہ ہے، ان کے نشان مٹ گئے۔ چنگیز خان کا شہر 7ویں صدی کا سب سے حسین شہر بنا، سب سے بڑا شہر بنا، وہ صرف 110 سال اپنی زندگی پایا، اور 110 سال کے بعد چین کے حملہ آور اٹھے اور نے چنگیز خان کے شہر کو ایسے مٹا دیا جیسے وہ بدبخت اوروں کے شہر مٹاتا گیا۔ اور آج وہاں منگولیا کے قریب صحرا میں ایک کھلا میدان ہے، وہاں ایک پتھر کا چبوترا ہے، اس پر ایک کچھوا ٹوٹا ہوا بیٹھا ہے، جو صرف ایک نشانی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ کبھی یہاں دنیا کے سب سے بڑے متکبر اور ظالم خونخوار انسان کا راج تھا۔ آج وہ بدبخت بھی مٹا، آثار بھی مٹے، اس کے نشان بھی مٹ گئے، کوئی ایک دیوار تو کھڑی ہوتی، سب مٹا دیا ایک چھٹکے سے۔ اللہ نے لاکھوں کو زیر زمین پہنچا دیا۔ وجعلنا عالیہا سافلہا، یہ کئی دفعہ ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ شہنشاہ آدم، مالک آدم، خالق آدم، قادر آدم، قدیر آدم، مہیمن آدم، شہنشاہ آدم، ساری ملکوت اس کی غلام ہے۔ وہ کہتا ہے یہ دھوکہ ہے،
ایمان نہ بیچ، یہ دھوکہ ہے، عزت نہ بیچ، یہ دھوکہ ہے، ضمیر نہ بیچ، یہ دھوکہ ہے، ڈنڈی نہ مار، یہ دھوکہ ہے، کسی کو دھوکہ نہ دے، یہ دھوکے کا جہان ہے، لوٹ مار کا بازار گرم نہ کر، ہاتھوں کو خون سے رنگین نہ کر، مسلمان کا خون اتنا آسان نہیں ہے، یہ گلے پڑ جائے گا، یہ گلے پڑ جائے گا، یہ آسان نہیں ہے۔ اگرچہ دنیا کی تاریخ ظلموں سے لوگوں نے آل رسول ذبح کر دی، میں اور آپ تو کیڑے مکوڑے ہیں۔ کیا جب انسان درندہ بنتا ہے، جب بگڑتا ہے، جو کئی دفعہ خیال اللہ سامنے ابن الرسول کھڑا ہو اور اس کے معصوم بچے ہوں اور ان پر تیر چلائے جا رہے ہوں اور ان کے سینے کے پار نیزے، اور وہ کیا بدبخت تھا جس نے حسین کا سر کاٹا۔ دھرتی عجب جہان ہے، وہ کون بدبخت تھا جس نے نیزے پہ سر چڑھایا، اور وہ کون بدبخت تھا جس نے ہونٹوں پہ چھڑی ماری، وہ کون بدبخت تھا جس کے دربار میں وہ سر پہنچایا گیا۔ جب انسان دنیا کو زندگی سمجھ لیتا ہے، پھر وہ آل رسول کی گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ جو کائنات کا جوہر، جو کائنات کا خلاصہ، جن کے خون کا ایک قطرہ 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہو، پانی کی طرح لوگوں نے بہا دیا، کہ ان بدبختوں نے یہ سمجھا دنیا سب کچھ ہے، دنیا سب کچھ ہے۔ میں حیران ہوں، وہ سر کاٹ کے عمر بن سعد کے خیمے پر گیا، میرا گھر سونے سے بھر دو، میں نے حسین کا سر کاٹ دیا۔ ارے بدبخت، 7 زمین آسمان جس سر کی قیمت نہ بن سکیں، تو نے صرف چند ٹکڑا سونا اس کی قیمت لگائی ہے۔ دینی پڑے گی، یہ قیمت دینی پڑے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا، جب حسین شہید ہو رہے تھے تو آپ کے سر میں مٹی ہے اور آپ کے ہاتھ میں بوتل ہے، اس میں آپ خون ڈال رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہے؟ کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، میں قیامت کے دن خود وکیل بن کے آؤں گا اور ان کے خلاف کیس کروں گا۔ ہاں، جہاں مدعی اللہ کا رسول ہو وہاں کیا حال ہوگا۔ سیکھو کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ سگے بہن بھائی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے سے دور چلے گئے جائیداد کے پیچھے، ایک چھاتی کا دودھ پینے والے ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے، ایک کوٹھے کے پیچھے، ایک دکان کے پیچھے، ایک مل کے پیچھے، ایک ایکڑ کے پیچھے، ایک گاڑی کے پیچھے۔ سمجھو، جاؤ قرآن دیکھو، جہاں بھی وَاعْلَمُوا کا لفظ آتا ہے اس کی آگے جو مضمون ہے وہ سیکھو۔ اعلموا وَاعْلَمُوا فَاعْلَمُوا، جہاں بھی قرآن میں یہ آیا ہے وہاں وہ قرآن دعوت دے رہا، جا بدبخت سیکھ، پہلے یہ سیکھ کہ دنیا دھوکا ہے، سیکھو کہ دنیا مچھر کا پر ہے، سمجھو کہ یہ فنا کی جھوک ہے، سمجھو کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے، سمجھو کہ یہ مٹ جانے والا جہان ہے۔ جاؤ اس کو سیکھو، کہیں فیصل آباد کے بازار تمہیں دھوکہ نہ دے جائیں، کہیں ہرے بھرے کھیت تمہیں دھوکہ نہ دے جائیں، کہیں جھنڈے والی گاڑیاں تمہارے ایمان کے سودے نہ کر جائیں، کہیں یہ ممبر بھی بڑا خطرناک ہے۔ مولویوں کو جھنڈے والی گاڑی کون دے گا؟ مولویوں کا جھنڈا یہ ممبر ہے۔ اس ممبر نے ہزاروں برباد کر دیے، لاکھوں کو برباد کر دیا۔ عزت نفس پر کیا کچھ انسان کر جاتا ہے۔ علموا، جاؤ فعلم، جاؤ سیکھو لا الہ الا اللہ، علموا، جاؤ سیکھو رسول اللہ، علموا، جاؤ سیکھو دنیا دھوکے کا گھر ہے، دار الزوال ہے، دار الانقطاع ہے۔ اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر ہوتی، کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ اپنے نبی کو اللہ ایسا رکھتا، گدھے پہ سواری ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کو اللہ ایسا رکھتا کہ ایک گھر میں پوچھوایا، کھانے کو کچھ ہے؟ کہا جی کچھ نہیں ہے۔ جب کچھ نہیں ہوتا تھا تو آپ روزہ رکھ لیتے تھے، اور جب بھوک کی شدت ہوتی تھی پھر کوشش کرتے تھے کہیں سے کچھ مل جائے، تو دوسرے گھر پیغام بھجوایا، کھانے کو کچھ ہے؟ کہا جی کچھ نہیں۔ پھر تیسرے گھر، چوتھے گھر، 9 بیویوں کے گھر پیغام دیا، کسی کے گھر میں ایک دانہ نہیں ملا۔ پھر بھی آپ اتنے بے قرار تھے کہ آپ نے کہا اچھا جاؤ فاطمہ کے گھر پوچھو، اگر اس کے گھر کچھ کھانے ہو گئے تو وہ بھجوا دے، مجھے بڑی بھوک لگی ہے۔ وہاں سے جواب آیا، یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ اپنے نبی کے ساتھ تو یہ نہ کرتا، اللہ کوفے والوں کو حکومت کیوں دیتا؟ اللہ آل رسول کو تخت پہ بٹھاتا، ان کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے، اور درندہ نما بھیڑیا انسان وہ تخت پر بیٹھے ہوئے۔ دھوکہ ہے، کہیں بک نہ جائے انسان، اس پر کوئی سودا نہ کر بیٹھے۔ ایک بادشاہ ملک کافور رخشیدی، وہ قتیبہ بن بکار رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آ کر درس سنا کرتا تھا، اور سالانہ 1000 درہم ان کو ہدیہ پیش کیا کرتا تھا۔ 18 برس ان کا درس سنتا رہا، 18 سال کے بعد ایک مسئلہ پیش آ گیا حکومتی سطح پر، تو وہاں فتوے کی ضرورت پڑی،
انہوں نے کہا ان سے فتویٰ، ان کی بڑی ہستی تھی، انہوں نے کہا انہوں نے فتویٰ دے دیا تو پھر عوام کا جو دباؤ ہے وہ ٹوٹ جائے گا. تو چلا گیا ان کے پاس، حضرت یہ مسئلہ ہے آپ اس پہ فتویٰ دے دیں. وہ ایک پیچھے لمبی کہانی، کہا یہ آپ کہا یہ تو غلط ہے، میں اس پہ فتویٰ کیسے دوں؟ کہا یہ تو غلط ہے. کہا جی آپ غلط سلط کو چھوڑیں، بس آپ مہربانی کریں آپ فتویٰ دیں. کہا میں کیسے فتویٰ دے دوں، میں غلط پہ فتویٰ دے دوں؟ تو میرے جیسا مولوی ہوتا تو وہ فوراً کہتا بالکل جی ہمیں ہر حرام حلال کرا لو، لے لو ساڑھے کو. اس نے کہا اگر فتویٰ نہیں دیتے ہو میرے پیسے واپس کرو. 18,000 دینار آج کا 50 کروڑ روپیہ بنتا ہے. آج کا 15,000 روپے سونے کا ریٹ ہو تولا تو 18,000 دینار آج کا 50 کروڑ روپیہ بنتا ہے. کہ ہمارے پیسے واپس کرو. ان کو پتا تھا مولوی بھوکے ہوتے ہیں بالکل، کتنے کھا پی کے انہوں نے کہا یا میرے پیسے واپس کر یا فتویٰ دے. کہنے لگا اچھا کرتا ہوں. گھر گئے، تھیلیاں ہوتی تھی 1,000 دینار کی تھیلی پر مہر لگی ہوتی تھی. 18 تھیلیاں، ان کی مہر کو بھی ہاتھ نہیں لگایا اور اگر اس کے سامنے رکھ کر کہنے لگے صرف اتنے پیسے پر میرا ایمان خریدنا چاہتے تھے. ایڈی تھوڑا ملا ہے تو میرے ایمان دا ہے، ایڈا تھوڑا ملا ہے میرے ایمان دا، صرف 18,000 کا میرا ایمان مول لینا چاہتے ہیں، دبا ہو جا. تو ملک کافور دم نہیں مار سکا، جو ایسے پن کی طرح خون بہانے والا تھا، بڑا خونخوار بادشاہ تھا ملک کافور رشیدی، اور وہ دم نہیں مار سکا، چھپ کر کے اٹھ کے نکل گیا. یہ بھائیو سیکھو، یہاں کی ہر شے عزت ہے دھوکہ ہے، ذلت ہے دھوکہ ہے، حکومت ہے دھوکہ ہے، مال ہے دھوکہ ہے، فقر ہے دھوکہ ہے، بلندی ہے دھوکہ ہے، پستی ہے دھوکہ ہے. یہ علم سیکھنا پڑے گا نہیں تو مار کھا جائیں گے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت آخرت ہے. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. جانتے ہو حقیقت کیا ہے؟ کبھی سنا ہے کسی سے حقیقت کیا ہے؟ جاؤ پوچھو حقیقت کیا ہے. حقیقت آخرت ہے. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عصیرا. آج کا دن حق، آخرت کا دن حق. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اللہ کا وعدہ حق. آخرت اليوم الملک یومئذ للرحمن. آج کا دن اللہ کا کون سا دن ہے؟ حق. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما للكافرين عسيرا. الحق ما الحق وما ادراك ما الحق. جاؤ جاؤ، جب دنیا حقیقت ہے، دنیا دھوکہ ہے تو حقیقت کیا ہے؟ 8 بازار تو میں نے دھوکہ بنا دیا. اسلام آباد کا تخت ہو یا امریکہ کا تخت ہو، عرب و عجم کا تخت ہو، یہ تو قرآن نے کہا دھوکہ ہے. والحق وما ادراك ما الحق ان وعد الله حق ان وعد الله حق ان وعد الله حق فذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما للكافرين عصيرا. وہ حق کیا ہے؟ يوم ينفخ في الصور نفخة واحدة. ایک پھونک. وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة. زمین آسمان اڑ گئے. فيومئذ وقعت الواقعة. آج حق دن سامنے آ گیا. والملك على ارجائها وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. آسمان ویراں ہو گیا اور فرشتے کناروں پہ چلے گئے. اور یومئذ تعرضون. حق آ گیا، حق آ گیا، حق آ گیا، حق آ گیا. کیا حق ہے؟ ان وعد اللہ حق. کیا حق ہے؟ ان وعدک حق ولقاءک حق والجنت حق والنار حق والساعة آتیۃ لا ریب فیہا. اپنے نبی کی سنو، یا اللہ تو حق، تیرا وعدہ حق، اور جنت حق، اور جہنم حق، اور موت کے بعد اٹھنا حق ہے، اور یہ سب دھوکہ ہے، اور تو زندہ کرے گا. اور پھر پھونک پڑے گی، لوگ نکلیں گے، جنت آئے گی، دوزخ آئے گی، اللہ آئے گا، فرشتے آئیں گے، ترازو آئے گا، مجھے تولے گا. میں گھٹ گیا تو اعلان ہوگا یہ ہلاک ہو گیا، یہ ناکام ہو گیا. یہ الیکشن کی ہار نہیں ہے، یہ آخرت کی ہار ہے. یہ الیکشن کی ہار نہیں ہے، یہ آخرت کی ہار ہے. یہ جنگ کی ہار نہیں ہے، یہ آخرت کی ہار ہے. لگائے گا پکڑو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلہ درعها 70 ذراعا فاسلکوہ. پکڑو اس کو. مجھے دیکھنا جب کہے گا نا اللہ پکڑو تو فرشتے آئیں گے، یہاں سے پکڑیں گے، ہاتھوں سے نہیں، ہتھ کریں نہیں، یہاں سے پکڑیں گے، یوں کھینچیں گے، سارا جبڑا باہر نکل آئے گا، کلا بازیاں کھاتا جائے گا. کہے گا رحم کرو، رحم کرو. کہیں گے رحمان نے نہیں کیا، ہم کیسے کریں گے، ہم کیسے کریں گے. خذوہ پکڑو، فغلوہ جکڑو، ثم فی سلسلہ زنجیر لاؤ. کتنی بڑی؟ 70 ذرعها 70 ذراعا. پکڑو اسے، زنجیر لاؤ، بہت لمبی لاؤ. فاسلکوہ، کباب کی طرح پرو دو، اندر بھی ڈالو، پیچھے سے نکالو، اوپر بھی ڈالو. پھر کیا کرو؟ اسے بھونو جیسے کباب کو بھونا جاتا ہے.
خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه، اسے کباب کی طرح بھونو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه، اسے زنجیروں میں پرو. یا اللہ اس کو یوں کیوں پکڑا گیا ہے؟ انه كان لا يؤمن بالله العظیم، یہ میرا منکر رہا. ولا يحض على طعام المسکین، یہ پیسہ جوڑتا رہا، غریبوں پہ خرچ نہ کیا. فليس له اليوم هاهنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، آج نہ تیرا کوئی مددگار ہے نہ تیرے لیے کوئی کھانا ہے، گندگی کا ہوئے ٹہکتا ہوا گٹر ہے جس سے تجھے پلایا بھی جائے گا اور کھلایا بھی جائے گا، آپ کو پہنایا جائے گا. یہ ناکام ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اور اگر میں بوجھل ہو گیا اور میرے وزن بڑھ گئے تو میرا اعلان ہوگا یہ کامیاب ہو گیا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہو گیا ہے، یہ کامیاب ہو گیا ہے. جاؤ جاؤ یحلون فیہا من اساور من ذهب ویلبسون ثیابا خضرا، جاؤ سبز جوڑے لاؤ. ابھی تک یہ ننگا ہوگا، جاؤ سبز جوڑا لاؤ، جنت کا جوڑا. جاؤ ریشمی تھان کے کپڑے پہن گئے، جاؤ جاؤ سونے کے زیور لاؤ. سونے کا زیور کون سا زیور؟ اگر سانچا زیور نہیں، سانچا جس سانچے میں زیور تیار ہو رہا ہے. ایک اللہ نے فرشتہ پیدا کیا ہے، جس دن سے پیدا کیا ہے آج، اور آج سے قیامت تک وہ جنت والوں کے لیے زیور تیار کرتا رہتا ہے. سارا دن وہ سنار ہے، سارا دن زیور بناتا رہتا ہے. جن سانچوں میں زیور ڈھالتا ہے وہ سانچا سورج کو دکھاؤ تو سورج نظر نہیں آئے گا، یہ وہ سانچا ہے. پھر وہ پہناؤ، پہن گئے. سر پہ تاج رکھو، تاج رکھا گیا. جا سب کو بتا تو پاس ہو گیا ہے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ واپس آئے گا، نعرہ لگائے گا، نعرہ لگائے گا، او میں کامیاب. وہ کیا ہوا؟ کیوں نعرے مار رکھے گا؟ اقرؤوا کتابیہ، یہ اصل میں اس کا نعرہ ہے جس کو قرآن لفظ میں لے آیا. اقرؤوا کتابیہ، دیکھو میری کاپی دیکھو، میں پاس ہو گیا، میرا پرچہ پڑھو میں پاس. تو کیسے پاس؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہوگا، میں تیاری کرتا رہا. اوپر سے اللہ شریک کلام ہوگا. فهو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. میرا بندہ تجھے جنت مبارک ہو، اونچی جنت مبارک ہو، جھکے پھل مبارک ہوں، خوشے جھکے مبارک ہوں. ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ سیدھے سادے لوگ ہوتے تھے، بے تکلف سے پوچھتے تھے. تو آپ نے کہا ایک کوا 1 مہینہ سیدھی اڑان اڑے، نہ دائیں جائے نہ بائیں جائے، نہ سست ہو نہ بیٹھے، 30 دن 30 رات اڑتا جائے اڑتا جائے اڑتا جائے، جہاں وہ پہنچے گا اتنا بڑا انگور کا ایک گچھا ہوگا. میں نے کہا ہیں ایک گچھا؟ تو کہنے لگا تو دانا کتنا بڑا ہوگا؟ دانا؟ تو آپ نے کہا تیرے ابا نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے کھال کھینچ کے اس کا ڈول بنایا؟ کہا جی کئی باری بنایا. کہا جتنا بڑا ڈول اتنا بڑا دانا. کہنے لگا یا رسول اللہ مینو تو میری بیوی نے ہپو دانا ہی کافی ہے. تو آپ نے کہا عامت عشیرت، تیرے سارے خاندان کو کافی ہے. قطوف ہے دانیہ، چل خوشے جھکے ہوئے ہیں، چل چل جاؤ. کیا نقشہ پھر اللہ کھینچتا ہے. متکئین علی سرر موضونۃ، بچھ چکے ہیں ان کے لیے تخت، سرر مرفوعہ اقواب موضوعہ، جام بھرے جا چکے ہیں، کاسن دہاقہ لبا لب بھرے ہوئے، نمارق مصفوفہ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قالین بچھا دیے ہیں، گدے بچھا دیے ہیں اور تکیے لگا دیے ہیں. وزرابی مبثوثہ، قالین بچھ گئے، نمارق مصفوفہ، اور گاؤ تکیے لگ گئے، قالین لگ گئے چاروں طرف سے. ان کے لیے ایک محفل سجائی گئی. یطوف علیہم ولدان مخلدون، غلام بھاگے ہوئے آئے، بأکواب اباریق وکأس من معین، کسی میں معین کی شراب، کسی میں سلسبیل، کسی میں زنجبیل، کسی میں کافور، کسی میں تسنیم ہے، اور ان کو چاروں طرف گھوم گھوم کے پلایا جا رہا ہے. فاکہۃ مما یتخیرون، کچھ بھاگ کے آ کے پھل سامنے رکھ رہے، لحم طیر مما یشتہون، کچھ بھاگے ہوئے آ کر ان کے سامنے پرندے رکھ رہے. پرندے ہی گھیرا ڈال دیں گے، پرندے آپس میں آ کے نا دونوں گھیرا ڈالیں. ایک کہے گا اللہ کے ولی مجھے کھاؤ، دوسرا کہے گا مجھے کھاؤ، تیسرا کہے گا مجھے کھاؤ. پرندوں میں جھگڑا ہو رہا ہے کہ میں کھایا جاؤں، کہتا میں کھایا جاؤں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ جنت میں موت نہیں ہے، وہ ذبح ہو کے کھایا جا کے پھر اڑ کے جائے گا، پھر اسے اللہ زندگی دے دے گا، یعنی وہی دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. تمہارے گھر اب تو یہ برائلر آگے نا وہ ذبح ہونے سے پہلے ہی مری پڑی ہوتی ہے نا، ہلتی ہی کوئی نہیں، لہذا جوانیاں بھی برائلر ہو کے رہ گئی ہیں. تو جب ہم بچپن میں دیہاتوں میں برائلر مرغی تو ہوتی نہیں تھی، دیسی مرغیوں زمیندار رکھتے تھے، گھر کی پالتو مرغیاں ہر وقت گھر میں رہنے والی. کوئی مہمان آتا تو ہمارے لیے اس کا اکرام مرغی ہوتی تھی، کیونکہ شہر دور ہوتا تھا، وہاں نوکر بھیجو گوشت لاؤ، کبھی مہمان کا کوئی وقت نہیں ہوتا تھا. میں نے اپنی بڑی پرانی عورتوں کو دیکھا، جب مہمان آ جائے تو کہتے بسم اللہ بسم اللہ، مہمان آ گیا مہمان آ گیا. اور آج کی عورتوں کا حال ہے کھانے پر آئے یہ کوئی وقت ہے مہمان آ گیا، بتا کے نہیں آتے کھانے کے وقت پر آ گئے ہیں. کوئی کھانے کے وقت کے علاوہ آئے یہ کوئی آنے کا وقت آپ کو نہ اگلا پیر ہے نہ پچھلا پیر ہے، منہ اٹھا کے آ گیا. آج کی عورتیں یہ کہتی ہیں. اور رات کے 12 بجے بھی کوئی آ جاتا تھا نا تو ہماری دادیاں بسم اللہ بسم اللہ، پرانا آ گیا مہمان آ گیا مہمان آ گیا. اور آج جس وقت بھی کوئی آ جائے تو آج کی عورت کے 12 بجے ہوتے ہیں. یہ آیا ہی کیوں؟
بخل چھا گیا. چھوٹے چھوٹے گلاس اور اس میں بھی شربت کا تھوڑا سا رنگ باقی پتہ نہیں پانی رلاتے کو رکھ دیں. لو جی پی. ہمارے دادے کا ایک جاننے والا ہے تو ہمارے گاؤں میں پہلے روایت تھا رات کو سوتے ہوئے سارے مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے, جتنے بھی ہوں سب کو دودھ پلاتے تھے, بافر ہوتا تھا. تو اس کو ہمارا ملازم دودھ پلانے لے گیا تو اس نے گلاس دیکھا نا تو کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا. اس نے کہا چاچا کیوں نہیں پینا ہے؟ وہ کہنے لگا دو تو ود پیواں تو بے غیرت بنا تے دو نال گزارے نہیں. تو گلاسی یہ گلاس تو ہے کوئی نہیں. اگے ارک جڑے گلاس ہوندے ہیں کوئی سائے ہو رہا ہے وہ ارک یعنی اتنے وہ گلاس میں نے دیکھے ہیں میرے بچپن میں. اتنے بڑے بڑے گلاس ہمارے گھروں میں ہوتے تھے اور وہی بھر کے پلاتے تھے. ہن کپ جڑا تھا گلاس ہوندا ہے تو وہ جب کوئی مہمان آتا تھا تو اس کی مہمانی مرغی ہوتی تھی. اب یہ مرغی کو پکڑنے کے لیے نوکر بھاگتا تو مرغی آگے آگے نوکر پیچھے پیچھے. ساری بستی میں ایک ہمارا چاچا گامو نوکر ہوتا تھا ڈیرے کا, وہ میری آنکھوں کے سامنے وہ بیچارہ بھاگ رہا ہوتا تھا. مرغی اگو اگو گامو مگرو مگرو اور نپیا میاں دے پرانے آ گئے نپو نپو, کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر. مشکل سے پکڑی جاتی تھی, مشکل سے ذبح ہوتی تھی, تب جا کر مہمان کا کھانا پکتا تھا. جنت کے پرندے خود ہی آ کے جھگڑا کر رہے ہیں حضرت آپ مجھے کھائیں, اس کو چھوڑیں آپ مجھے کھائیں. ایک پرندہ کہے گا آپ کو پتا ہے میں نے سلسبیل کا پانی پیا ہے اور جنت الفردوس کی گھاس کو چرا ہے, آپ مجھے کھاؤ. کہے گا یار واقعی تو بڑا فضائل والا ہے تو میں تو تجھے کھاؤں گا. پھر وہ پوچھے گا کیا کھائیں گے؟ کباب کھائیں گے, مشوین مطبوخن, سالن کے کباب. وہ کہے گا مجھے تو کھلا تو صحیح, کیا کھلاتا ہے؟ تو اپنے سے پر پھیلائے گا, اس کے 70,000 پر ہوں گے. پھر پروں کو یوں پھڑ پھڑائے گا تو ہر پر میں سے کھانے کی ایک قسم گرنا شروع ہو جائے گا. ہر پر میں سے 70,000 قسم کے کھانوں کا اس کے سامنے ڈھیر لگ جائے. کھاؤ, یہ وہ کھانا ہے جس کے بعد بیماری نہیں, یہ وہ کھانا ہے جس کے بعد پاخانہ نہیں. اور پیو, یہ وہ پینا ہے جس کے بعد پیشاب نہیں, پیٹ کا پھٹنا اور پھولنا نہیں ہے. پیو, پلانے والا پلانے پہ آ چکا ہے, کھلانے والا کھلانے پہ آ چکا ہے. یہ حقیقت کی زندگی ہے, یہ حقیقت تک پہنچ گیا قافلہ. یطوف علیہم ولدان مخلدون, غلام بیار ہے, فرشتے بیار, دائیں بائیں جنت کے خوبصورت لڑکیاں. سمندر میں تھوک ڈالیں سمندر میٹھا ہو جائے, سورج کو انگلی دکھائیں سورج نظر نہ آئے, مردوں سے بات کریں مردے زندہ ہو جائیں, وہ دوپٹہ ہوا میں لہرائیں کائنات روشن اور معطر ہو جائے. ایک چند بال توڑ کے دنیا میں ڈال دو سارا جہان روشن بھی ہو جائے, خوشبودار بھی ہو جائے. مسکرائے تو دانتوں سے ایسا نور نکلتا ہے کہ زمین نچلی جنت سے لے کر جنت الفردوس تک ساری جنتیں روشن ہو جاتی ہیں. تو پوچھا جاتا ہے یہ نور کیسا ہے؟ تو کہا جاتا ہے ایک حور مسکرائی ہے, اس کے دانتوں کے نور سے ساری جنت جگمگائی ہے. انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا لاصحاب اليمين وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون كانهن الياقوت والمرجان خيرات حسان مقصورات في الخيام لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ حقیقت ہے, ایک جنت اوپر ہے, جنتان ذواتا افنان, جو بے شمار رنگا رنگ اقسام سے بھری ہوئی ہے. اور نیچے جنت ہے جنتان مدہامتان, جو بڑی سرسبز ہے. اوپر جنت ہے عینان تجریان, جہاں چشمے بہتے ہیں. نیچے جنت ہے عینان نضاختان, جہاں چشمے فوارہ مارتے ہیں. اوپر کی جنت ہے جہاں من کل فاکہۃ زوجان, ہر شے کی بہتات ہے. نیچے کی جنت ہے جہاں فاکہۃ ونخل ورمان, پھل بھی ہے, کھجور بھی ہے, انار بھی ہے. اوپر کی جنت ہے متکئین علی فرش بطائنها استبرق وجنى الجنتین دان. اوپر کی جنت ہے جہاں قالین بچھے ہوئے اور ان کے اوپر جنت کے پھل جھکے ہوئے, ان کے اوپر جنت کے پھل جھکے ہوئے. اور نیچے کی جنت ہے متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان, وہاں سبز رنگ کے قالین بچھے ہوئے. اوپر کی جنت کا پتہ کیا بتایا؟ نیچے کی جنت کا بتایا قالین سبز بچھے ہوئے. اوپر کی جنت کا بتایا ہوا ہے کہ جو میں نے اوپر قالین بچھائے ہوئے ہیں ان کا اوپر نہیں بتایا, ان کا نیچے والا بتایا. کہ ان کا نیچے والا نیچے کا حصہ کوئی کڑھائی نہیں ہوتی, کڑھائی یہاں ہوتی ہے, اوپر کڑھائی ہوتی. نیچے تو کوئی کڑھائی نہیں کرتا, کوئی بنیان پہ تو کڑھائی نہیں کرنا. میری بنیان تو ایک ہے کڑھائی ہوئی نہیں, کرتے پر کڑھائی ہوتی ہے. بنیان نیچے سادہ بھی ٹھیک ہے, جو چیز نظر آتی ہے اس کو مزین کیا جاتا ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے جو میں نے تمہیں جنت الفردوس میں قالین بچھا کے دیے ہیں نا, اوپر کا میں نہیں بتاتا کہ اوپر کیا ہے, وہ آ کے دیکھ لینا. وہ جو نیچے زمین پر لگا ہوا حصہ ہے تم اس کو اٹھا کے دیکھو تو اتنا خوبصورت ہے کہ تمہاری آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکیں گی. جگمگ کرتا ہوا ہے, استبرق ہے. جب نیچے والا جو زمین پہ بچھ کے چھپ جاتا ہے, جب وہ اتنا حسین ہے تو اوپر والا تیرے رب نے کیسا حسین بنایا ہوگا.